ہمارے نزدیک تو سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں آج اگر ایران کے لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر تر رہا یہ کہ سنیوں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. خامنائی صاحب نے جو اپنی گردن کٹوائی ہے شیعہ کے دفاع میں کٹوائی ہے؟ نہیں، فلسطین کے سنیوں کے دفاع میں. فلسطین میں 80 to 90% سنی ہیں. وہاں کی جتنی جہادی تنظیمیں ہیں سوائے ایک تنظیم کے، وہ بھی لبنان سے تعلق رکھتی ہے، باقی تو سنی تنظیمیں، اور سنیوں میں بھی سلفی اہل حدیث. اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں. بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے، پولیٹیکل سٹرگل اور یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما علیہ السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا. ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں، کب خلافت ختم ہوئی، کب ملوکیت شروع ہوئی. یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی. اب یہ جو ورلڈ وار 3 ہے نا، اس کے اندر اگر کسی ملک نے ایٹم بم استعمال کیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایٹم بم جو ہے وہ اپنے مخالف کے خلاف استعمال کر کے سکون سے گھر میں بیٹھے گا، پھر ایک ایک کر کے سارے ایٹم بم باہر نکلیں گے. وہ موٹو تو تیار بیٹھا ہوا ہے کم، وہ تو کہہ رہے ہیں منو کام دسو. ہاں ظاہر ہے کہ پھنسے ہوئے. اب جب کوئی پھنسا ہوتا ہے، ادھر ساؤتھ کوریا بھی شور مچا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو میزائل ہیں وہ آپ یہی رہنے دیں، یہ لے گئے تو کہیں موٹو نہ ادھر آ جائے ہمارے پاس. شکل اس کی معصوم سی ہے، کیوٹ ہے، اور اس کی تعلیم ساری ہوئی ہے گوروں کے پاس. بچپن میں تو یہ بڑا یعنی اچھا سا تھا، اور جب اس کا والد فوت ہوا ہے تو آپ دیکھیں بالکل چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا ہے، لیکن اس کے کارنامے دیکھیں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہوا. یہ المیہ ہے، یہ اس دور کا ہٹلر ہے. یہ انسانیت کے منہ کے اوپر دھبا ہے کہ 21ویں صدی میں نارتھ کوریا میں کروڑوں لوگ ایک شخص کی تکلیف کاٹ رہے ہیں اس کی جیل کے اندر. یہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ 21ویں صدی میں اس ماڈرن سیولائز ورلڈ کے اندر اس موٹو جیسی بلائی بھی موجود تھی، جبکہ دنیا نے ورلڈ وار 2 کے بعد لرن کیا تھا کہ آپ کوئی دوبارہ ہٹلر نہ آئے. تو اس اعتبار سے تو یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. لیکن یہ ایٹم بم اگر خدا نخواستہ چلایا امریکہ نے تو پھر ایک ایٹم بم نہیں چلے گا، پھر کئی ایک ایٹم بم چلیں گے. ظاہر ہے کہ پھر لوگوں نے اپنی سروائیول کے لیے پھر آگے چلنا ہے. باقی جو عام یہودی ہیں نا، ان تک میں یہ میسج پہنچاؤں گا کہ آپ لوگ تو ورلڈ وار 2 میں مظلوم تھے. آپ کے آباء و اجداد کو لاکھوں کی تعداد میں ہٹلر نے ظلماً قتل کیا. ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہٹلر ظالم تھا لیکن خدا گنجے کو ناخن نہ دے. آج آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا، ایک اسٹیٹ ملی تھی، آپ نے وہی کام ہٹلر والے کرنا شروع کر دیا. اب وہاں پر بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں زائنسٹ کے ساتھ. جو کٹر قسم کے یہودی جنہوں نے یہ اسرائیل کی اسٹیٹ بنائی، ورلڈ وار 1 کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہوئی 1918 میں، اور پھر ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جو ہٹلر نے 100 فیکٹریوں میں ان کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں ریاست بجائے یورپ میں دینے کے لا کے ان کو فلسطین میں آباد کر دیا. اچھا، فلسطین میں یہودی پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے، آج بھی رہتے ہیں. یروشلم میں گلی محلوں میں ساتھ ساتھ مکان ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ان کا کو ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ جب سے زائنسٹ آئے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آج بھی جو لوگ ولاگ بنانے کے لیے جاتے ہیں نا یروشلم میں، آپ ذرا ان کے ولاگز دیکھیں، ان میں باقاعدہ یہودیوں سے، وہ جو بالکل اہل حدیثوں کی طرح نظر آتے ہیں لمبی داڑھیوں والے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ زائنسٹ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ٹرمپ کا ہم نے ڈائریکٹ رشتہ خدا کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور یہ خدا کے نمائندہ ہیں، اور اس وقت جیزس کرائسٹ کے جانشین کی حیثیت سے انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو آرتھوڈاکس قسم کے کرسچنز ہیں نا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہودیوں کا 3rd ٹیمپل ہیکل سلمانی تعمیر نہیں ہوتا، جو پہلی دفعہ نیبوکیڈ نظر نے تباہ کیا تھا، دوسری دفعہ ٹائٹس نے تباہ کیا اور ایک ویلنگ وال چھوڑ دی جس کے آگے یہودی وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں، دیواریں گریا. اب تیسری دفعہ تعمیر ہونا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب یہ تعمیر ہوگا ہیکل سلمانی ٹیمپل آف سلیمن، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ یہودیوں سے اپنے قتل کا بدلہ لیں گے. یہ کرسچنز کا عقیدہ ہے. ہمارے نزدیک تو وہ قتل ہوئے نہیں، زندہ اٹھائے گئے. ہاں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آخری کوڑا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پڑے گا، اور اس وقت جو جھوٹا مسیح ہوگا، مسیح الدجال، اس کو سچا مسیح یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ قتل کریں گے انشاءاللہ. تو اب مذہبی ٹچ ظاہر ہے کہ وہ لے آئے بیچ میں، اور دیکھیں کہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آ کے یہودیوں کے جعلی مسیح کو بھی قتل کرنا ہے اور یہودیوں کو بھی مارنا ہے. اور اس وقت وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں تاکہ جلد از جلد یہودیوں کی حکومت قائم ہو، گریٹر اسرائیل بنے، اور اس کے بعد ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے ان کو ختم کریں گے. پہلے ان کو خود پروان چڑھا رہے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ساری احادیث قرب قیامت سے متعلق ہیں، اور باقاعدہ ان احادیث میں دجال کا بھی ذکر موجود ہے. جب دجال نکلے گا اس وقت یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہوں گے. اور شکر ہے کہ اب تو ہمارے جو بھائی ہیں ساحل عظیم صاحب، انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں مان لیا ہے کہ این ممکن ہے کہ 500 سال اور لگ جائیں. مہربانی جناب ساحل بھائی. ہاں، یہ تو سارے ڈرے ہوئے بیٹھے سن کہ وہیں نہ کدھر امام مہدی آ جانتے ساڑھا کے پڑھنا ہے، دجال نہ کدھر سے نکلا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اور 500 سال بھی ان کی اسیسمنٹ ہے، وہ 1000 سال بھی ہو سکتا ہے، 1500 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کو پتا ہے. ڈاکٹر سار صاحب تو اب قبر میں جا چکے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ اس معاملے میں تو آپ لوگ اب تھوڑا خیال کریں امت کا. اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی مہربانی کر کے امت کو کہانیاں کرانا آپ چھوڑ دیں، احادیث کو مس یوز نہ کریں اس طریقے سے، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، مہربانی کریں. اسی وقت 1974 میں امریکن پریزیڈنٹ پہنچے عرب ملکوں کے پاس کہ آپ نے ہمیں وقتی طور پہ ایک سہارا دینا ہے، کہ آپ نے تیل صرف اسی کو دینا ہے جو ڈالر لے کر آئے.
تو پھر ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, لوگوں نے ڈالر لینا شروع کر دیا. ڈالر بغیر سونے کے بھی سٹیبل رہا, آج تک سٹیبل ہے. اسی سے پیٹرو ڈالر کی ٹرم ڈیوائز ہوئی کہ یہ ڈالر وہ ہے جس کے پیچھے پیٹرول ہے, گولڈ نہیں ہے, اور وہ پیٹرول کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. اسی وجہ سے امریکہ نے رسپانسبلٹی لے لی تھی کہ کبھی بھی عرب ملکوں پہ حملہ ہوا تو ہم سپورٹ کریں گے آپ کی, آپ ہمارے ساتھ یہ نہیں کریں کہ آپ نے پیٹرول بغیر ڈالرز کے نہیں دینا. اب دنیا کا 50% سے زیادہ پیٹرول وہیں سے نکل رہا ہے, اور پیٹرو ڈالر کی وجہ سے ڈالر کامیاب رہا. اسی لیے صدام حسین نے جب حملہ کیا کویت کے اوپر تو پھر امریکہ مدد کو پہنچا, اگرچہ امریکہ ہی نہیں حملہ کروایا تھا. یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, پہلے حملہ کرواتے ہیں, پھر ریسکیو کرنے کا بھی پیسہ لیتے ہیں, پہلے سیفٹی کا بھی, اور اس دفعہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, سب کچھ ہی خالی کر کے چلے گئے. آپ عرصہ دراز سے ہی سن رہے ہیں کہ جی اگلا نمبر پاکستان کا ہے. یہ ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب بھی کہتے تھے, اور وہ پاکستان کی محبت میں کہتے تھے. سارے ان سارے بھولے بھالے لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ اگلا نمبر پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان کا نمبر تو 1947 سے ہی لگایا ہوا ہے انہوں نے. اللہ نے الحمدللہ 80 سال سے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے. کبھی پاکستان کی ریاست سمارٹلی پلے کرتی ہے, بچ جاتی ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حالات و واقعات ایسے آتے ہیں کہ پاکستان بچ جاتا ہے. اور ابھی بھی آپ کچھ عرصہ پہلے تک دیکھیں, پاکستان کی دنیا میں کوئی اوقات ہی نہیں تھی, اور آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. مئی 2025 کی جنگ کے بعد 9 مئی 2023 کا جو پاکستان کو زخم لگا تھا, اللہ نے 10 مئی 2025 کو نہ صرف اس زخم کو صاف کیا بلکہ پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دی. اس لیے میں نے اپنے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بارہا ویڈیوز کے ذریعے ریکویسٹ کی ہے. ظاہر میرے ان سے کوئی تعلقات تو نہیں کہ میں ان کو ڈائریکٹ کہہ سکوں, ویڈیو میں نے کہنا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے اب 9 مئی والا معاملہ اس کو درگزر کا معاملہ کریں, اور آپ ہر سال 10 مئی کا دن منایا کریں. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں, لیکن اس دن کو نہ منائیں. یہ ہمارے لیے ایک سیاہ دن ہے. ظاہر پاکستان کی اپنی نیشن کو ابھارا گیا ریاست کے خلاف, اس کو یاد کرنے کی بجائے 10 مئی کو یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا میں عزت دی. تو 9 مئی کا جو تاریخ دن ہے وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا. یہ میرا مشورہ ہے ہمیشہ, اور مستقبل میں بھی میں دوں گا. اس ملک کی چونکہ ہمیں ضرورت ہے تو اس لیے ہم نے ملک کے خلاف کوئی اس قسم کی سازش برداشت نہیں کرنی. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب ملک کے حق میں یا ریاست کے حق میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو فوج کے حق میں کیوں سمجھتے ہیں. کوئی پاکستان کا جھنڈا لگا لے تو کہتے ہیں یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار بن گیا. مجھے بتائیں یہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے یہ فوج کا جھنڈا ہے؟ کیا پاکستان فوج نے بنایا ہے؟ پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے جو ایک سیاستدان تھا, ایک وکیل تھا. اور اس سے تلخ بات جو آپ کو بری لگی خصوصاً مذہبی طبقے کو, پاکستان اس پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے جو سگار پیتا تھا, پینٹ شرٹ پہنتا تھا, انگریزی بولتا تھا, کتے پالے ہوئے تھے, اور اس کا لباس آپ دیکھیں آج کا کوئی امیر آدمی بھی وہ لباس افورڈ نہیں کر سکتا. اور قبضہ ملک کے اوپر کس کا ہے؟ مولویوں کا. مولویوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے میں؟ یہ میرا سوال ہے. یہ کہیں گے ہم سپورٹر تھے. سپورٹر تھے نا, لیڈر کون تھا؟ لیڈر تو ایک سیکولر ذہن کا بندہ تھا جو سب کو ایگزسٹ کروا کے رکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, پاکستان کی بنیاد 2 نیشن تھیوری کے اوپر ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 قومیں آباد ہیں. یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے. پاکستان ایک مذہبی سٹیٹ کے طور پہ نہیں بنی تھی, ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر, اور ظاہر ہے اس نیشن کا مذہب اسلام. یہ ہماری کچھ نصیبی, لیکن اس کو فرقہ واریت کی نظر کرنا, مولویوں کے قبضے میں دے دینا, ایک دوسرے کے گلے کاٹنا ظلم کیا. حضرت ارامکو کی یہ مہربانی ہے کہ 1944 میں تیل نکلا ہے. اس سے پہلے جو پہلی دفعہ تیل نکلا تھا وہ 1859 میں پینسلوینیا میں حضرت ایڈون نے نکالا تھا. کرنل ایڈون اتنی مٹھی داڑھی تھی, کرسچن تھے. اور اس کے بعد پھر حضرت ڈیزل کی مہربانی کہ انہوں نے ڈیزل انجن بنایا, ورنہ تو آج ہم نے لکڑیاں جلا کے ختم کر دی ہوتی اسٹیم انجن کے چکر میں. کتنی ان بزرگوں کی خدمات ہیں دیکھیں. اور مجھے تو حضرت گوٹنبرگ سے بہت عقیدت ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا تھا 1440 عیسوی میں, جن کی وجہ سے آج قرآن اور بخاری مسلم میرے پاس ہے, ورنہ میں تو قرآن خرید نہیں سکتا تھا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. ہاتھ سے قرآن لکھوائے نا تو 30 سے 40 لاکھ روپے لگتا ہے کاتب کی رائٹنگ کے اندر. بخاری مسلم لکھوانا تو آپ دور کی بات, قرآن کی میں آپ کو لکھائی کی بات بتا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں جنہیں سب بزرگوں کی خدمات کو نہیں مانتے, تو میں پھر کبھی کبھار بزرگوں کا ذکر کر دیتا ہوں. کبھی حضرت ایڈون کا, کبھی حضرت گوٹنبرگ, کبھی حضرت مارٹن لوتھر, یہ سارے حضرت ڈیزل, حضرت اسٹیفن جنہوں نے انجن بنایا. پیر میرل شاہ صاحب نے تو انجن روکا تھا گولڈے میں, بنایا حضرت اسٹیفن نے تھا. تو ہم بزرگان دین کی خدمات کو بھی مانتے ہیں, بزرگان بے دین کی خدمات کو بھی مانتے ہیں. ہاں, اور زیادہ تر بزرگان بے دین کی ہی خدمات ہیں. اس ہال میں مجھے بتائیں کوئی ایک چیز جو اجمیر شریف والوں نے یا بغداد شریف والوں نے یا بریلی شریف والوں نے یا دیوبند شریف والوں نے بنائی ہو, صرف استعمال کرتے رہے ہم. تو ان بزرگوں کو بھی یاد کر لیا کریں کبھی کبھار. ہم تو وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں کیونکہ مجھ پہ الزام یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمات نہیں مانتا. تو میں نے اب پھر ارادہ کیا کہ میں وقتاً فوقتاً بزرگوں کا ذکر کروں جن کی خدمات کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو تمہارے بزرگوں نے یہ رسول اللہ کے ساتھ جو غداری کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ سزا ملی ہے تمہارے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی, اور تمہاری جو روحانی اولادیں ہیں نا تمہاری شکلوں میں, ان کے ڈیفینڈ کرنے کی سزا تم پر یہ مسلط ہوئی ہے, الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد
أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج 8 مارچ 2026 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 225 ہونے جا رہا ہے. آج الحمدللہ 18 رمضان المبارک 1447 ہجری ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم اینڈ پہ کور کریں گے. پہلے آج کا کرنٹ افیئر کور کر لیں. امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اسلامک ریپبلک آف ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی، اسی طریقے سے افغانستان نے انڈیا کی پراکسی بنتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں آلموسٹ 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. میرا خیال ہے وہ اتنی کمپریہنسو گفتگو ہے کہ میں نے کوئی اس سے متعلقہ چیز چھوڑی نہیں تھی. آج 8 مارچ 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی جو وار ہے ایران کے خلاف، اس کا 9واں دن ہے اور پوری امت جس تکلیف سے گزر رہی ہے، میرا بھی کوئی ایسا موڈ نہیں بنتا کہ میں اس ٹاپک کو چھوڑ کے کسی اور ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں. تو میں نے ارادہ کیا کہ یہ پچھلے 8 دنوں کے اندر جو اس میں اپڈیٹس آئی ہیں اس کو بھی ڈسکشن میں لے آؤں آج انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی گفتگو کریں گے تو اس وقت امت کسی اور ٹاپک کو سننے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اب تو فلسطین والا مسئلہ بھی بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. ظاہر ہے اس سے بڑی افتاد مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی ہے. وہ تو بمشکل 70-80 لاکھ کے قریب لوگ تھے، یہاں تو 9 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ آج میں اس ٹاپک کو مزید بریف کروں انشاءاللہ تعالی. آج میں 15 علمی پوائنٹس کی شکل میں یہ جو 8-9 دنوں میں اپڈیٹس آئی ہیں ان کے اوپر اپنا ایکسپرٹ اوپینین دوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے 2 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی اناؤنسمنٹ، اس رمضان المبارک 1447 ہجری میں بمطابق فروری 2026 مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ریگولرلی پروگرام رمضان نشریات میں میرے چل رہے ہیں. 4 چینلز کے ساتھ تو پرماننٹلی پورا رمضان المبارک کا ہمارا ایگریمنٹ ہے. نمبر 1 بول ٹی وی کے ساتھ، نمبر 2 آن ٹی وی، نمبر 3 ایک نیوز اور نمبر 4 پبلک نیوز. الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ دعوت کے حوالے سے مین میڈیا کے اوپر توحید ڈسکس ہو رہی ہے. حالانکہ یہ وہ ملک ہے جہاں توحید پہ بات کرنا جرم سمجھا جاتا تھا. یہ ہمارے پلیٹ فارم کی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف وہ گفتگو سنی جا رہی ہے بلکہ لوگ اس کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بھی گفتگو ایٹ لیسٹ پڑھا لکھا طبقہ نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے، کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل اتنے محکم ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اب یہ دلائل تو پہلے سے دنیا میں موجود تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جس احسن طریقے سے ہم نے ان کو للکارا ہے اور قرآن و سنت کے دلائل کو جس طریقے سے پبلک کے سامنے رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بزرگ بابوں کی مٹی پلید کی ہے جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا تھا، اس طرح کی کوشش پہلے اس حوالے سے نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب حالات و واقعات بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. اس میں ان بندوں کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا. یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہو سکتی ہے جو دین کے کام کے لیے چن لیا جائے. تو دین کا کام ہمارا بالکل کوئی کمپرومائز اس حوالے سے نہیں ہو رہا. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے شکایت کی ہے کہ قرآن کلاسز ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں. ظاہر ہے جب سے وہ 295C والا ایشو ہوا اور اس کے بعد میں جب واپس آیا 4 مہینے کے بعد، تو اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ میں ان ٹاپکس کو ایڈریس کرتا جو دعوت کے حوالے سے فائدہ مند ہوں. اسی لیے میں نے اوپر تلے کئی ایک پوڈ کاسٹ دیں، آن لائن بھی دیں، یہاں بیٹھ کر بھی دیں. اب وہ سلسلہ بھی فی الوقت میں نے موقوف کر دیا ہے. جو پہلے کی ریکارڈ ہیں وہی اپلوڈ ہو رہی ہیں. قرآن کلاسز انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہم ریکارڈ کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اب ان میں کوئی گیپ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ آلموسٹ ختم کر دیا ہے. کیونکہ وہی سوال بار بار لوگ پوچھتے ہیں، مجھے بھی بات کرتے ہوئے پھر کوفت ہوتی ہے. سوائے اس کے کہ کوئی بڑی پرسنالٹی اگر پوڈ کاسٹ کے حوالے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم ریکارڈنگ دے دیں گے. ادروائز وہی باتیں بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اس پورے سینیریو کے اندر دعوت کا کام کبھی کمپرومائز نہیں ہوا. میں نے ہمیشہ کرنٹ افیئرز کے اوپر بات کی جو آپ کے لائیو
کوسچنز آتے ہیں پرچیوں کی شکل میں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں الحمدللہ۔ اس طرح کی ڈسکشنز کی وجہ سے ہمارے دین کے کام کے اوپر اس حوالے سے کوئی حرف نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے۔ دوسری اناؤنسمنٹ، عید الفطر یعنی کہ یکم شوال 1447 ہجری، اس دفعہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 30 روزے ہوں گے، تو یہ سیچرڈے والے دن بنے گی 21 مارچ 2026 کو انشاءاللہ۔ اور اگر 29 روزے ہوئے، کیونکہ پاسبلٹی تو ہے اس کی بھی، تو پھر جمعے والے دن 20 مارچ 2026 کو عید الفطر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں ہمارا جو سنڈے والا سیشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ 22 مارچ کو ہوگا 227 نمبر۔ آج 225 ہے، انشاءاللہ 15 مارچ کو ہوگا 226، اور پھر 22 مارچ کو عید کے متصل ساتھ جو سنڈے آ رہا ہے، اگر 30 روزے ہوئے تو اگلے دن، اگر 29 ہوئے تو ایک دن کا گیپ ڈال کے جو اتوار آ رہی ہے 22 مارچ 2026 کو پبلک سیشن نمبر 227 ہوگا۔ یہ میں اس لیے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے دوسرے شہروں سے آنا ہوتا ہے، خصوصاً جو لوگ کراچی سے آنے والے لوگ ہیں، جنوبی پنجاب سے آنے والے لوگ، بسا اوقات ان کو ایک دن پہلے آنا پڑتا ہے، اور عید کے موقع کے اوپر جو لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں ان کے پاس چھٹیاں ہی چند ایک ہوتی ہیں، اس لیے ہم عید کے اوپر بھی کوئی ناغہ نہیں کرتے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ عید سنڈے کی بن رہی ہوتی یا سیچرڈے کی بن رہی ہوتی، ان دونوں میں سے کسی دن، تو پھر ہم یہ پبلک سیشن نمبر 227 کو جمعے والے دن شفٹ کر دیتے ہیں، چونکہ اب جمعے اور ہفتے میں سے ایک دن عید بنے گی، اس لیے سنڈے جو ہے انشاءاللہ ہمارا فری ہوگا، اور پبلک سیشن نمبر 227 انشاءاللہ سنڈے 22 مارچ 2026 کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جائیں ان 15 علمی پوائنٹس کی طرف، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، 1979 میں ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا، اور یہ آپ سمجھ لیں 20ویں صدی کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ ایران کے اندر بے حیائی اپنے عروج پہ تھی۔ 50s کی آپ ویڈیوز نکالیں، اس وقت عورتیں مردوں کو غسل دیا کرتی تھی حماموں میں ایران کے اندر، 50s کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی دوسرا یورپ تھا، بلکہ یہ یورپ پلس تھا ایران۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شخص کی محنت کی وجہ سے اس ماڈرن دور میں اسلامک ریولوشن آئے گی، اور وہ پرسنالٹی تھے امام روح اللہ خمینی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1989 عیسوی۔ انقلاب کے 10 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ پیدائش ان کی 1900 کی ہے، آلموسٹ 89 ایئرس کی ایج میں وہ فوت ہوئے۔ لیکن اتنی بڑی ریولوشن انسانی تاریخ کے اندر بڑے کم لوگ ہیں جن کے حصے میں آئی ہے، اور اس کے بعد سے پوری دنیا کی آنکھوں میں یہ اسلامک ریولوشن کھٹکتی تھی۔ سب سے پہلے تو سنیوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہو کے ہمارے ملکوں میں نہ آ جائے، اس وجہ سے عرب ملکوں کی ٹسل ایران کے ساتھ شروع ہو گئی، اور اس میں میدان جنگ پاکستان جیسے غریب ملک بنے۔ یہاں اس وقت جہادی تنظیمیں منظر عام پہ آئیں، اور سنی شیعہ فسادات پھوٹ پڑے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہوا۔ ضیاء الحق ایک کٹر قسم کا دیوبندی تھا، نماز وہ لال مسجد میں پڑھتا تھا۔ اس وقت شاہ فیصل مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، تو مرکزی جامع مسجد اسلام آباد کی لال مسجد ہوتی تھی، ادھر جاتا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اوپر سے سعودیہ نے پیسہ لگایا، مصیبت پڑ گئی پاکستان کے عوام کو۔ شیعہ کی مساجد کے اندر بم دھماکے شروع ہو گئے، ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے شروع ہو گئے، سپاہی صحابہ، پھر لشکر جنگوی، یہ سارے کے سارے فسادات، ہتھوڑا گروپ، یہ سب کچھ اسی زمانے میں شروع ہوا، اور شیعہ کا قتل عام ہوا ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ بہرحال یہ ایک تاریخ کا تلخ پہلو ہے پاکستان کے حوالے سے۔ میں آج کے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آج تو پاکستان نے شیعہ کو گود لے لیا، جس طرح کسی زمانے میں دیوبندیوں کو گود لیا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں، ان سے جان چھڑائی، تو اب ان کو سمجھ آئی کہ سب سے پیسفل کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی، اور یہ بالکل ریالٹی ہے۔ جس طرح ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، اگر وہ جوابی یہاں معاملات شروع کر دیتے تو ہر گلی میں درجنوں مساجد ہیں سنیوں کی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے سنیوں کی مسجدیں کافی حد تک بچ کے رہیں۔
کچھ جذباتی لوگ ان میں بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کو اپنی کمیونٹی سے کوئی ایز سچ پذیرائی نہیں ملی، اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فساد اپنی موت مر گیا۔ امام خمینی جو تھے وہ 1989 میں فوت ہوئے۔ اس وقت پریزیڈنٹ آف ایران تھے سید علی خامنائی صاحب، تیسرے پریزیڈنٹ تھے وہ۔ ان کو یونینمسلی پوری شورا کی طرف سے نیکسٹ سپریم لیڈر چن لیا گیا 1989 میں۔ اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ آف ایران تھے تو پاکستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے ان کو ریسیو کیا۔ آج کل وہ ویڈیو دوبارہ سے کسی نے اپلوڈ کر دی ہے، پی ٹی وی کا جو خبر نامہ ہے، اس میں ان کی داڑھی کالی تھی، چند ایک سفید بال تھے۔ اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے، اس وقت سپریم لیڈر نہیں بنے تھے، کیونکہ جو سپریم لیڈر بنتا ہے پھر وہ دوسرے ملکوں کا دورہ نہیں کرتا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے۔ 1989 میں سپریم لیڈر بن گئے سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، جن کو ظلمن شہید کیا 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے 86 ایئرز کی ایج میں۔ اور ان کا نام ہے سید علی خامنائی۔ انگریزی میں لکھتے ہوئے وہ سپیلنگ آلموسٹ ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے ریسرچرز بھی ان کو خمینی بول رہے ہوتے ہیں۔ جو انقلاب لے کر آئے وہ سید روح اللہ خمینی تھے، روح اللہ ان کا نام تھا، سید تھے وہ، یہ بھی سید تھے۔ خمینی کی نسبت ان کے علاقے کی طرف تھی، ایران کے علاقے کے ساتھ۔ ان کا نام تھا سید علی خامنائی۔ خامنائی ایک قبیلہ ہے، یہ بھی سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور نام ان کا علی تھا۔ اس وقت دنیا میں دو بڑے مرجع اہل تشیع کے موجود تھے، ایک تو شہید ہو گئے، دوسرے جو عمر میں ان سے بھی بڑے ہیں وہ سید علی سیستانی ہیں عراق کے اندر، ان کی ایج 95 ایئرز ہے۔ یہ دو بڑے مرجع ہیں، یہ سمجھ لیں یہ دو امام ابو حنیفہ ہیں اہل تشیع کے ہاں۔ جس طرح یہاں حنفی فوت شدگان اماموں کی تقلید کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بالکل اسی پیٹرن کے اوپر اہل تشیع کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سمع و اطاعت کا جو سسٹم ہے، یونٹی بہت سٹرونگ ہے۔ وہاں سید علی خامنائی رحمہ اللہ کا فتویٰ یا سید علی سیستانی کا فتویٰ، اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا فتویٰ ہے، اس لیے آپ کو وہاں کوئی دوسرا مولوی نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں جو ان کے قریبی سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دینا ہے، تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر ہم آپ کو ایک بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو خامنائی صاحب نے کہا کہ میں کسی بنکر میں اس وقت تک شفٹ نہیں ہوں گا جب تک کہ ایران کے 9 کروڑ عوام سب کے لیے بنکر تیار نہیں ہو جاتے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اتنے چیپلی انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، یہ انہوں نے شہادت اڈاپٹ کی صرف اس وجہ سے کہ عوام الناس بموں میں شہید ہوں اور لیڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے۔ اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو، وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے، پولیٹیکل سٹرگل اور یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا، لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا۔ ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں، کب خلافت ختم ہوئی، کب ملوکیت شروع ہوئی، یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی۔ سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بیٹوں کا نذرانہ، اپنے پوتوں کا، اپنی وائف کا، دیکھیں پورا خاندان ذبح کروایا، ایٹ لیسٹ ایران کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی عقل مندی اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ایرانی قوم کو متحد ہو کر اپنے اس لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا ان کی آخری وصیت ہم نے اپنے چینل سے بھی شیئر کروائی تھی، ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ، جو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا، توکل کا رشتہ، پھر جس طریقے سے انہوں نے، یعنی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہو، وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، وہ صاحب کردار بھی ہو، اور لوگ اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں۔
نام نہاد پاپولیرٹی اس کو نہ ملی بھی ہو، واقعی لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں اور کروڑوں لوگ تیار ہوں، اور اس کے باوجود اس کے اندر عاجزی موجود ہو. کس طرح وہ شہداء کے بچوں کو پیار سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عامل نہ ہو. دوسری طرف اتحاد امت کے حوالے سے جو سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی جو خدمات ہیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے، پوری امت کو ساتھ لے کر چلے. اور ظاہر ہے کہ ان کے استاد کی تربیت تھی امام خمینی کی. انقلاب کے بعد امام خمینی ایک سنی مسجد میں چلے گئے تو امام مسجد نے مصلی ان کے لیے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں، امامت آپ کروائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو یہ شیعہ لوگ تو آپ سے مسجد بھی چھین لیں گے. تو انہوں نے یہ سنی شیعہ فساد کی جو جڑ تھی نا وہ سٹارٹ ہی میں کاٹ دی تھی. ابھی دیکھیں بڑے کٹر قسم کے جو سنی صحافی ہیں عرب سے تعلق رکھنے والے، وہ ایران کے دورے پر گئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ولاگز بنائے ہیں کہ وہاں کے جو سنی ہیں وہ کتنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی دنگا و فساد نہیں ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے امام خمینی کی محنت، اور وہ تو 10 سال رہے. ان 10 سالوں میں بھی ان کو آلموسٹ 9 سال ایران عراق کی جنگ سے گزرنا پڑا جو اس وقت امریکہ نے صدام حسین کے ذریعے مسلط کی، اور بعد میں دیکھیں انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح صدام حسین کو پھینک دیا. اصل جو تربیت کی ہے نا اس ایرانی قوم کی، وہ انہوں نے کی تھی سید علی خامنائی صاحب نے، جو 36 سال تک آلموسٹ ان کے سپریم لیڈر رہے الحمدللہ، اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب نیکسٹ جو بھی سپریم لیڈر آئے گا اس کے لیے گراؤنڈز اویلیبل ہیں. اتحاد امت کے حوالے سے سید علی خامنائی صاحب کے جو 3 فتوے ہیں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ذکر کروں. نمبر 1 جو ان کا فتویٰ، جب چند ایک عرب ٹیلی ویژنز کے اوپر غالی رافضیوں نے امہات المومنین کی توہین کی، خلفائے ثلاثہ کی توہین کی، تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے سید علی خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امہات المومنین کی توہین کرنا یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو کٹر قسم کے شیعہ ہیں ان کے لیے میں عرض کروں کہ عمار ابن یاسر سے بڑا شیعہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، جنگ جمل کا موقع ہے، عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں، حسن ابن علی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھے ہیں، ان کے احترام میں عمار ابن یاسر نچلی والی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور جملے سنیں، اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا اور آخرت میں، یعنی کنفرم جنتی. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. یعنی حضرت علی کی اطاعت کو انہوں نے کہا یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور سیدہ عائشہ کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے. ایک طرف اتنا سخت موقف اور دوسری طرف احترام بھی کام نہیں ہونے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ نے شیعہ بننا ہے تو عمار ابن یاسر والے شیعہ بنے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم اہل سنت منہج پہ چلنے والے لوگ. اہل سنت فرقے کی میں کوئی گارنٹی نہیں اٹھا رہا، میں اپنی بات کروں گا. اہل سنت منہج کے لوگ جو بکش مسلمان ہیں وہ عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، ورنہ نہ ہم سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، ہم مسلم ہیں. اسی پہ ہمارا فخر ہے. هو سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے ہمارا نام مسلم رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کتاب میں بھی رکھ دیا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. یہی ہمارا فخر ہے الحمدللہ. تو یہ فتویٰ دیا سید علی خامنائی صاحب نے کہ امہات المومنین کی کوئی توہین نہ کرے. پھر انہوں نے کہا کہ جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہیں ان کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جنرل فتویٰ بھی دے دیا کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہستیاں قابل احترام ہیں، خواہ وہ اہل تشیع کے ہاں نہ ہو، مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی توہین نہ کی جائے. اس فتوے نے ایٹ لیسٹ گستاخیوں کے خلاف ایران میں، عرب دنیا میں بند باندھ دیا. چند ایک بھونکنے والے ہمیشہ سے بھونکتے رہے ہیں، وہ آندہ بھی بھونکیں گے، لیکن اوورال شیعہ کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ انہوں نے بچا لیا.
سب کانٹیننٹ میں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سنی بھی وکھرے ٹائپ کے ہیں، شیعہ بھی وکھرے ٹائپ کے ہیں، ظاہر ہے علم کی کمی کی وجہ سے۔ دوسرا فتویٰ سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ نے حرمین شریفین جب جانا ہے تو امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ یہاں پہ تو میجورٹی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اور پڑھتے بھی نہیں، اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی حکومت کل کو اہل تشیع کو مجبور کر دے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو بھی آپ نے امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے۔ حالانکہ شیعہ کے اندر پبلکلی یہ چیز عام ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خامنائی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ ہم تو دونوں طریقوں کے قائل ہیں، اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے والی روایتیں بھی ہیں، ہاتھ باندھنے والی۔ میں چند نمازیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، چند ہاتھ باندھ کے، لیکن شیعہ کے ہاں یہ فتویٰ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ اور تیسرا فتویٰ انہوں نے دیا کہ ماتم کے لیے جو یہ زنجیر زنی اور چھریاں مارنے والا معاملہ ہے یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ ٹیبو ہے۔ یہ فتویٰ دینا ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو اپنے خلاف کرنا تھا، کیونکہ یہاں کے شیعہ جو ہیں وہ شیعان علی تو اس لیول کے نہیں ہیں، عزادار ہی ہیں زیادہ تر، اور وہ زنجیر زنی، چھریوں کا ماتم، آگ پر ماتم، گولی کا ماتم، عجیب و غریب قسم کی بدعات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تو ان بدعتوں میں خامنائی صاحب کا یہ فتویٰ آنا بڑا دلیری کا کام تھا۔ مجھے بتائیں اہل سنت میں آج تک کسی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ فتویٰ دے دے کہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا جنازہ پڑھیں گے تو اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اور وہ پھر پڑھاتے بھی ہیں اس قسم کے نکاح۔ تو یہ خامنائی صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور دیکھیں ان کی محنت نے پے کیا ہے کہ آج ایک کٹر قسم کا اہل حدیث عالم، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، حافظ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے باقاعدہ اس پورے سینیریو میں نہ صرف ایران کو سپورٹ کیا ہے بلکہ خامنائی صاحب کو اس لیول پہ جا کے سپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اسی طریقے پہ موت آئے جس طرح خامنائی صاحب کو اللہ کی راہ میں موت آئی ہے دین کی خاطر۔ کہ مسلک اہل حدیث کے مطابق ہم کسی کو بھی قطعی طور پر شہید نہیں کہہ سکتے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا باب باندھا ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہو، سنی ہو، شیعہ ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میجر عزیز بٹی شہید، ان کو شہید کہتے ہوئے آج تک کبھی کسی نے فرقے اور مسلک کو جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ وطن کے شہداء ہیں۔ اب ایک ہے شہید عند اللہ، اب جو شہید عند اللہ ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو امام بخاری کا باب سنا دیا ہے، لا یقال فلان شہید، لیکن محمد عمر صدیق پسند کرتا ہے کہ جیسی موت اللہ تعالیٰ نے خامنائی صاحب کو دی ہے کہ وہ مسلمانوں اور سنیوں کی ہمدردی میں کافروں کے قتل کا شکار ہوئے ہیں، ان کا ہدف بنے ہیں، میں یہ موت اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، اور ایک وہابی کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، اور بھی انہوں نے کافی خوبصورت گفتگو کی، ان کے چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور سنیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگی، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان باتوں کے اوپر ثابت قدم رہے، کیونکہ پہلے بھی ایک دو دفعہ انہوں نے وضو توڑ دیا اپنا، خصوصاً میرے کیس میں تو، حالانکہ انہیں سب کچھ کلیئر ہے۔ بہرحال پھر بھی اہل حدیث کے علماء نے اور ان کی کٹر پبلک نے ان کو گلے سے نہیں لگایا، بیچاروں کے جلسے بھی آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کافی ادبی گالیاں نکالی مجھے، کسی طریقے سے ان کی ساکھ بحال ہو جائے، جس طرح کہ پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہر جگہ مجھے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی ساکھ بحال کروانے کی خاطر بریلویوں میں، لیکن بریلویوں نے ان کو ایکسیپٹنس نہیں دینی۔ بریلویوں کے اوپر تو راج ہمارے ایکس مرشد باپا جانی کا ہے، ہاں، چونکہ وہ ان سے ٹکر لے چکے ہیں، وہ ان کی قبر تک معاملہ جائے گا، باپا جانی کی قبر تک نہیں، مفتی صاحب کی قبر تک۔ باپا جانی چلے بھی جائیں تب بھی مفتی صاحب کو بریلویوں نے اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دینا، سوائے اکا دکا مسجدوں کے جہاں پہ ان کا زور نہیں۔ اوورآل تو لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک ویڈیو وائرل دیکھی، کافی ہمارے دوست ہیں حافظ زبیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، گجرانوالہ سے تعلق ہے، انہوں نے باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا خامنائی صاحب کا، اور پورے اہل حدیث والے طریقے پہ ہمارے نزدیک تو دونوں طریقے ثابت ہیں، بلند آواز سے بھی اور
सिरन पढ़ना भी साबित है। बहरहाल रफुल यदैन आपने हर तकबीर के साथ करना है, तो उन्होंने बिल्कुल उसी स्टाइल में नमाज जनाजा पढ़ाया गायबाना, जिस तरह के हमारी जिहादी तंजीमें मुजाहिदीन का पढ़ाया करती थी। السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا جماعت اسلامی کو، کیونکہ ان کے پلیٹ فارم سے یہ ساری ایکٹیویٹی مینج کی گئی۔ پچھلی اتوار کو انہوں نے یہی ہماری اکیڈمی میں افطار بھی ہمارے ساتھ کی تھی، حافظ زبیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو مجھے کل ہمارے ایک اکیڈمی کے ممبر نے دکھائی ویڈیو، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا یار بڑی دلیری دکھائی ہے، اور اس دلیری میں تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے، یہ ہے تبدیلی۔ تو سید علی خامنائی صاحب کی شہادت نے نہ صرف ایران کی قوم کو ایک جگہ جمع کیا، بلکہ سنی شیعہ اتحاد بھی اس حوالے سے کروا دیا۔ اب کوئی جرت کرے جی کوئی فرقہ وارانہ اس اعتبار سے کامنٹس کرنے کی، لوگ لانتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایون جو لوگ اس وقت عرب ملکوں کے حق میں بھی بات کرتے ہیں نا، ان کے نیچے بھی پوسٹوں کے اوپر لوگوں نے لعنت کی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تم عرب کے حق میں بات کرو، لیکن ایٹ لیسٹ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کے ساتھ ظلم کیا اور عرب ملک جو ہیں اس کے اعلی کار بنے، اس کی مذمت بھی تو کرو۔ ہمیں تو دکھ ہے عرب میں بھی جو لوگ عام مسلمان شہید ہوئے یا عرب ملکوں کا نقصان ہوا، ہمیں دکھ ہے کہ کس طرح ہمارا دشمن ہمیں آپس میں لڑاتا ہے اور بینیفٹس حاصل کرتا ہے۔ پہلے ان کا تیل نچوڑتا رہا، بلکہ سمجھ لیں خون ہی نچوڑتا رہا، اور اب جب ڈیفنس کی باری آئی تو ان کو اس طرح نہتا چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، دیوبندیوں میں جو تکفیری گروپ ہے جنہوں نے ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے زمانے میں حق نواز جھنگوی کی قیادت میں نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنائیں اور شیعہ کا قتل عام کیا، اب وہ دوبارہ سے سرگرم ہوئے ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے چورن بیچا شیعہ کافر کا، ٹوائلٹس میں نعرے لکھے شیعہ کافر، شرم بھی نہیں آئی کہ یہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں ابراہیم بھی تھے، یعنی تمام انبیاء ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیعہ قرآن کا ورڈ تھا، ٹوائلٹ میں لکھا۔ آج بھی پاکستان میں کئی مساجد ہیں جن کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہوا، ٹوائلٹ کے اندر یہ چورن بیچتے رہے۔ اس کی آپ تقریریں سنیں، وہ بندہ آپ کو اب نارمل نظر آئے گا، جس طرح وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرتا ہے۔ آج کل کے آپ گلے پھاڑنے والے سارے مولوی بھول جائیں گے، یہ شاید انہی کی جائز روحانی اولاد ہیں۔ اس کی آپ تقریریں دیکھیں، اس نے آغاز کیا تھا بریلویوں کے خلاف ایک تنظیم بنا کے، لیکن بریلویوں نے شروع ہی میں اس کو فارغ کر دیا۔ مناظرہ جھنگ ہوا گستاخانہ عبارتوں کے اوپر۔ ایک بہت بڑے مناظر تھے بریلویوں کے، اشرف سیالوی صاحب، میں نے کافی تقریریں ان کی بچپن میں سنی ہوئی ہیں۔ مناظرہ جھنگ جو ہے وہ آپ کو کیسٹس میں بھی مل جائے گا، اب شاید آڈیو میں کسی نے یوٹیوب پہ چڑھا دیا ہو کتابی شکل میں۔ وہ دیوبند اور بریلویوں کا مناظرہ ہوا تھا گستاخانہ عبارتوں کے اوپر۔ اس میں حق نواز جھنگوی کو اس نے ذلیل کر کے رکھ دیا اشرف سیالوی نے۔ پھر دیوبندیوں نے یہ کنکلوڈ کر دیا کہ بریلویوں کے ساتھ تو ہم سینگ پھنسا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے بابوں نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ہم ذلیل ہو جائیں گے، تو ہم کوئی اور مخالف جماعت ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہاں ایران میں انقلاب آ چکا ہوا تھا، یہاں پہ پراکسی کے لیے بندے ہائر کرنے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سعودیہ کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ مفت کے تو نہیں کہنا چاہیے، پیسے کے اوپر ہی سب کچھ کیا انہوں نے۔ اویلیبل تھے خدمتگار، انہوں نے اس وقت پھر یہ سپاہی صحابہ بنائی۔ پہلے بنائی انجمن سپاہی صحابہ، اس کی ایبریویشن بنتی تھی ASS، کھوتی، ہاں گدی کو کہتے ہیں نا ایس۔ پھر ان کو کسی نے مت دی کہ یہ تے کھوتی بندا رہے دا مطلب تے چینج کرو، پھر انہوں نے رکھا سپاہی صحابہ پاکستان SSP، پہلے اس کا نام تھا ASS۔ مولوی دی تو پتہ عقل بھی پوری جی ہوندی ہے نا، تو ایک کھوتی تو پھر SSP بن گیا، یعنی ایس سے SSP، سپاہی صحابہ پاکستان۔ پھر اسی میں سے لشکر جھنگوی اور باقی یہ ساری تنظیمیں نکلی۔ اس وقت جھنگوی صاحب یہ چورن بیچا کرتے تھے کہ جی یہ اسرائیل اور ایران
آپس میں ملے ہوئے ہیں صرف ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور اگر کبھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو تم میری قبر پہ آ کے تھوکنا، میری قبر پہ آ کے پیشاب کرنا. یہ دو چیزیں روایت ہو رہی ہیں، یعنی دو سند سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کی تقریروں میں. اس زمانے میں ظاہر ہے اس طرح تقریریں ویڈیو میں تو ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، بہت کم ویڈیوز میں ریکارڈ ہے، زیادہ تر آڈیو ہوتی تھی. بہرحال یہ ان کا دعویٰ تھا، وہ اب دعویٰ دوبارہ سے پبلک میں آ گیا ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی اب دیوبندی کب جا کے جھنگوی صاحب کی قبر کے اوپر تھوک پھینکیں گے یا جا کے وہاں پر پیشاب کریں گے. ظاہر ہے اپنے بزرگان دین کی وصیت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے. یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوسرے لوگ. ہمارے نزدیک تو یہ ان کا دعویٰ کرنا ہی غلط تھا. اس طریقے سے قبر کی توہین کرنا کسی نان مسلم کی بھی وہ غلط ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنی قبر کے بارے میں اس طرح کی کوئی وصیت کر کے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لوگ اکابر پرست ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے بزرگان دین کی وصیت کے اوپر عمل کریں اور اس کی ویڈیو چڑھائیں کہ ہم نے یہ پورا کر دیا. ظاہر ہے اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، خامنائی صاحب کو. اب بھی کسی کو شک رہ گیا؟ اور دیکھیں یہ لوگ ان کی شہادت کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہو رہے. کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کافر تھا تو کافر مر گیا تو شہید کہاں سے ہوا؟ اور پھر عجیب قسم کی غلیظ گفتگو کر رہے ہیں. اسی کے اوپر 2 FIRs بھی کٹ گئی ہیں. اب دیوبندیوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ جی دیکھیں خامنائی صاحب کی توہین کے اوپر FIR کٹ گئی. تو بھائی یہ تم لوگوں نے قوانین پاس کروائے تھے نا توہین مذہب کے اور مقدسات کی توہین. تو ظاہر ہے ان کے نزدیک تو امام حنیفہ ہے نا وہ خامنائی صاحب. یہ تم نے تو نہیں کسی کو بتانا کہ کسی پرسنالٹی کا اس مکتبہ فکر میں کیا درجہ ہے. جو تمہارے ہاں درجہ امام حنیفہ کا ہے نا ان سے بڑھ کر درجہ ان کے لیے خامنائی صاحب کا تھا. تو جو قانون تم نے پاکستان میں پاس کروایا تھا تمہارے گاٹے فٹ ہو گیا. اب چیخیں کس بات کی؟ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے توہین مذہب کے جو قوانین ہیں ان کو خام خواہ مس یوز کیا جاتا ہے، یہ فضول حرکتیں ہیں. 295C کا معاملہ ایک الگ سے ہے، اس پہ بھی ہماری ریزرویشن ہے. لیکن یہ جو مقدسات کی توہین والے جو انہوں نے معاملات گھڑے ہوئے ہیں وہ ایک فرقے کے لیے کوئی ہستی مقدس ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہ ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اب یہ چیخ رہے ہیں کہ جی دیکھیں 295A کیوں کٹ گئی، 10 سال قید ناقابل ضمانت خامنائی صاحب کی توہین کرنے کے اوپر. بھئی بالکل تمہاری ڈاکٹرن میں صحیح کٹی ہوئی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غلط ہے تو پھر اس قانون کے اوپر کوئی بات کرو، نہیں تو یہ ہیٹ تم تک پہنچنی تھی. اب یہ بھگتنا پڑے گا ان کو. ہمارے نزدیک تو صرف علمی اختلاف ہونا چاہیے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. میں تو اس قسم کی کسی FIR کو کبھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. لیکن چونکہ ان کی خواہش تھی کہ توہین مذہب کے قوانین کو اس طرح یوز کیا جائے تو ٹھیک ہے، ان کے گھر تک آگ پہنچ گئی ہے. لو سامو مبارک جے، ٹھیک ہوا ہے تھوڑے نال. اچھا اب گلا کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں اسٹیٹ نے ایک فرقے کو گود لے لیا. یہ وہی گلا شکوہ ہے جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں کرتی ہیں. ایک جماعت کو اسٹیبلشمنٹ گود لیتی ہے تو دوسری کہتی ہے ووٹ کو عزت دو. تھوڑی دیر بعد وہ ووٹ کی عزت ختم کر کے گود میں آ جاتے ہیں. تو جو پہلے سیم پیج پہ گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئین کے تحفظ کے لیے اب موومنٹ چلائیں گے. سب تماشا لگا ہوا ہے. ادھر بھی دیکھ لیں مولویوں کا بھی یہی چکر ہے. جب دیوبندیوں کو گود لیا ہوا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے زمانے میں اور شیعہ کا قتل عام ہو رہا تھا، اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا؟ اس کے بعد جب بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں، جس کا سب سے بڑا وکٹم میں بنوں، جتنی دفعہ مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں انہی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے، اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گود لیا ہوا ہے؟ اب ان کو اتار کے شیعہ کی بھی تو باری آنی تھی نا بھائی. شیعہ کی باری اس لیے آ گئی کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو ہے وہ وہی ہے جو اہل تشیع کا پہلے دن سے تھا. کو ایگزسٹ کریں، اسلحہ عوام الناس کے ہاتھ میں نہ دیں، علمی اختلاف ہونا چاہیے. اب اتنی ذلت اور خاری کاٹنے کے بعد حضرت FATF کی برکت سے، حضرت IMF کی برکت سے ہماری ریاست کو سمجھ آیا کہ بھئی یہاں ہم نے جہادی تنظیموں کو نہیں پالنا کیونکہ یہ ایک دوسرے کا گلا ہی کاٹتے ہیں. اور پاکستان کو انہوں نے توہین مذہب کے نام کے اوپر، دین کے نام کے اوپر جہنم بنا کے رکھ دیا. تو اب ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل اگر کوئی مکتبہ فکر تھا تو اہل تشیع کا تھا. اس لیے اب اسٹیٹ کو خیال آیا کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان جہاد جاری تھا، رشیا کے خلاف والا تو شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن امریکہ کے خلاف جب یہ جہاد تھا تو ہمیں دیوبندی فرقے کے لوگ فخریہ بتایا کرتے تھے کہ یہ طالبان کے ایمان
کی نشانی ہے کہ وہ سپر پاور کے خلاف لڑ رہے ہیں، رشیا کے خلاف اور امریکہ کے خلاف. بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ سپر پاور کے خلاف جو کھڑا ہو جائے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. تو میرے بھائی اپنی ڈاکٹرن پہ اگر آپ غور کریں تو اس وقت تو سپر پاور کے خلاف ایران کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب تمہیں ماننا چاہیے کہ اہل تشیع کا ایمان بڑے لیول کا ہے اپنی ڈاکٹرن کے اندر. ہمارے نزدیک تو یہ کوئی ڈاکٹرن نہیں ہے ایمان کے فیصلے کسی کے کرنا. ہمارے نزدیک تو سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں آج اگر ایران کے لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر ترا یہ کہ سنیوں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. خامنائی صاحب نے جو اپنی گردن کٹوائی ہے شیعہ کے دفاع میں کٹوائی ہے؟ نہیں، فلسطین کے سنیوں کے دفاع میں. فلسطین میں 80 to 90% سنی ہے. وہاں کی جتنی جہادی تنظیمیں ہیں سوائے ایک تنظیم کے، وہ بھی لبنان سے تعلق رکھتی ہے، باقی تو سنی تنظیمیں. اور سنیوں میں بھی سلفی اہل حدیث ساری فنڈنگ ایران کرتا رہا، اور الٹیمیٹلی خامنائی صاحب کو اپنی جان دینی پڑ گئی سنیوں کے دفاع کی خاطر. افغانستان کے لوگ تو اپنی سرزمین کی خاطر جہاد کر رہے تھے نا، ظاہر ہے ان کے اوپر امریکہ نے یا رشیا نے حملہ کیا تھا نا. ایران کا معاملہ یہ نہیں تھا. ایران پہ امریکہ نے حملہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس لیے کیا کہ ایران سپورٹ کر رہا تھا فلسطینی مسلمانوں کو. لہذا لاجیکلی بھی ایران کا جو جہاد ہے اس وقت سپر پاور کے خلاف، وہ ہر اعتبار سے ان کے ایمان کا تقاضا ہے. تمہاری تو پشتون موومنٹ تھی نا، ٹھیک ہے ہم اسے بھی جہاد مانتے ہیں، ظاہر ہے ایک غاصب ملک گھس گیا تھا، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے افغانستان کے اندر، اتنی تکلیف کاٹنی پڑی مسلمانوں کو. لیکن یہاں تو ایران نے تکلیف کاٹی سنی مسلمانوں کے دفاع کی وجہ سے، فلسطین کے حق میں بات کرنے کی وجہ سے. لہٰذا اگر ایمان کو آپ کمپیئر کریں تو ان کا ایمان آپ لوگوں سے بڑے لیول کا ہے. پھر آپ کو یہ بتاتے تھے جی خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، اور وہ پکڑ کے طالبان کے اوپر فٹ کرتے تھے. یہ سارا علاقہ خراسان ہے، حالانکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان صرف افغانستان نہیں تھا، ایران بھی خراسان تھا، افغانستان بھی، پاکستان کا بھی کچھ علاقہ اور رشین سٹیٹس کا بھی کچھ علاقہ. اس پورے صوبے کو خراسان کہا جاتا تھا. اور یہ سارے کے سارے لوگ حضرت علی کے بڑے حامی تھے، اور الٹیمیٹلی انہی کی مدد کی وجہ سے بنو امیہ کی جو ملوکیت ہے وہ ختم ہوئی اور بنو عباس حاکم بنے. اس میں سب سے بڑا کردار خراسان کے صوبے کا تھا. تو اب مجھے بتائیں، اگر ایران والے وہ تو ویسے ہی کالا لباس پہنتے ہیں، کالی پگڑیاں باندھتے ہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ جی یہاں سے کالے جھنڈے اور امام مہدی نے آنا ہے، اور دیکھیں ہم سپر پاور کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم یہودیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس قسم کی نیچ حرکت ان کی طرف سے نہیں دیکھی ہے جو یہاں پہ ہمیں کہانیاں کرواتے رہے. بعض لوگ بدنیتی کی وجہ سے، اور بعض ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ بیچارے اپنے بھول پن کی وجہ سے کہ جی یہ کوئی خلافت راشدہ پڑوسی ملک میں قائم ہو گئی ہے جس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے یہاں کے 25 کروڑ عوام کو، اور پریکٹیکلی خارجی بن چکے ہیں، ظاہر ہے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو نہ سنیوں کا ورژن خراسان والا درست ہے، اور نہ اگر شیعہ نے کہیں مستقبل میں یہ اڈاپٹ کیا وہ درست ہوگا. ہمارے نزدیک یہ ساری احادیث قرب قیامت سے متعلق ہیں، اور باقاعدہ ان احادیث میں دجال کا بھی ذکر موجود ہے. جب دجال نکلے گا اس وقت یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہوں گے. اور شکر ہے کہ اب تو ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب، انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں مان لیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ 500 سال اور لگ جائیں. مہربانی جناب ساحل بھائی. ہاں یہ تو سارے ڈرے بیٹھے سن کہ ہونی نہ کدھر امام مہدی آ جانتے ساڑھا کے بڑھنا ہے، دجال نہ کدھر سے نکلا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اور 500 سال بھی ان کی اسیسمنٹ ہے، وہ 1000 سال بھی ہو سکتا ہے، 1500 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کو پتا ہے. ڈاکٹر سرار صاحب تو اب قبر میں جا چکے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ اس معاملے میں تو آپ لوگ اب تھوڑا خیال کریں امت کا. اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی مہربانی کر کے امت کو کہانیاں کرانا آپ چھوڑ دیں، احادیث کو مس یوز نہ کریں اس طریقے سے، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، مہربانی کریں. علمی پوائنٹ نمبر 4، اس وقت ایران کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ ہے، اور میجورٹی اہل تشیع ہیں، یعنی ایک ہی فرقہ، پولیٹیکل لیڈر بھی ایک، مذہبی لیڈر بھی ایک، اور پاپولر لیڈر بھی ایک، اور اوریجنل پاپولر لیڈر جس کے لیے کروڑوں لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. قبر میں چلا گیا، شہادت قبول کر لی ہے، لیکن پوری قوم کو وہ اکٹھا کر کے چلا گیا.
سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی. اس طرح کے بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں. ہاں بابے اس طرح کے پروڈیوس کریں, گاڈ اورینٹڈ ہوں, امت کا سوچیں, اپنی عبادت نہ کروائیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جب بدماشی سے امریکہ انٹر ہوا تو صرف 60,000 کے قریب طالبان تھے جو ان سے لڑتے رہے. باقی 4 کروڑ عوام جو ہے وہ میجورٹی طالبان کو پسند اس وقت بھی نہیں کرتی تھی, آج تو بالکل نہیں کرتی. بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے ان کا, اکانومی برباد ہو گئی ہے. مجھے تو ترس آتا ہے جو بیچارے یہاں سے افغانی گئے, ان خوارج کی وجہ سے ہماری ریاست کو 12 لاکھ کے قریب افغانی یہاں سے نکالنے پڑے. میں کسی بھی صورت دلی طور پر اس چیز کے حق میں نہیں تھا, قانونی طور پہ بات نہیں کر رہا, قانوناً بالکل درست فیصلہ ہے دلی طور پہ, اس لیے کہ بیچارے رول گئے وہاں جا کے. وہاں تو اکانومی آلریڈی بالکل کولیپس ہوئی ہوئی ہے. 7 ارب ڈالر کا ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, وہ بھی اسمگلنگ کے سامان سے پورا ہوتا تھا. اور ان کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں میجورٹی پورشن پاکستان سے یا پاکستان کے ذریعے پہنچتا تھا. دودھ, آٹا, گوشت, مسالے, 30 سے 40 ہزار کنٹینر, بعض لوگ کہہ رہے ہیں 50 ہزار کنٹینر, اور بڑے والے سالانہ تجارت ہوتی ہے. رول گئے ہیں بیچارے. پاکستان میں تو مہنگائی نہیں ہے جو ادھر ہو گئی ہے, صرف ان چند کھر دماغوں کی وجہ سے. ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحیح کہا ہے کہ بلڈ اور بزنس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ نے ہمارے 4,000 سے زیادہ فوجی شہید کر دیے, لاکھوں ہماری عوام الناس میں سے لوگ شہید ہوئے, اور 2021 15 اگست سے لے کر اکتوبر 2025 تک پاکستان نے سینکڑوں دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, یہ باز نہیں آئے. میں پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل سے بول چکا ہوں, آج ضمناً ذکر آیا تو میں نے ذکر کر دیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ صرف 60,000 تھے پشتون, امریکہ کے خلاف لڑتے رہے 20 سال تک. پھر امریکہ کا اتنا خرچہ ہوا کہ چھوڑ کے وہ چلا گیا یہاں سے. یہ جنگ طالبان نہیں جیتے تھے, امریکہ اپنی اکانومی کی وجہ سے اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکا. ادروائز جنہوں نے 20 سال چلائی تھی اور بھی چلا لیتے. لیکن لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, اس میں کئی مجاہدین شہید ہوئے. اس کے بعد امریکہ سے جان چھوٹی, جبکہ لڑنے والے صرف 60,000 تھے. اور اب جس قوم سے واسطہ پڑا ہے نا امریکہ کا, وہاں لڑنے والے 60,000 نہیں ہیں, 60 لاکھ بھی نہیں ہیں, 9 کروڑ لوگ ہیں. تو یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اسی لیے دیکھیں ان کے وزیر نے بات کی, راکچی صاحب نے, انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں امریکنز کا کہ اپنے فوجی بھیجیں یہاں پہ, ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے اس جنگ کی تیاری پچھلے 40 سال سے کی ہوئی ہے. اور جو کوئی ہماری کمزوریاں تھیں نا وہ جون 2025 کی جنگ میں سامنے آئیں, وہ ہم نے ریکور کر لی. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو امریکہ کا انشاءاللہ واقعتاً قبرستان بننے جا رہا ہے ایران, اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی. وہ تو زبانی کلامی قبرستان تھا نا افغانستان والا, اوریجنل والا قبرستان یہ بننے والا ہے. 60,000 کدھر, اور یہ 9 کروڑ اور کمیٹڈ مسلمان. انشاءاللہ تعالی یہ اپنی رسوائی چکھیں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 5, CNN کے ایک صحافی نے وزٹ کیا ایران کے کیپٹل سٹی کا, تہران کا. آپ نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, کتنے مزے سے گھوم رہا ہے. پیٹرول پمپ پہ بھی کھڑا ہوتا ہے, کہیں پہ کھڑے ہو کے وہ آئس کریم کھا رہا ہے, کہیں پہ کھانا کھا رہا ہے, سٹورز بھی دکھا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کوئی پینک نہیں ہے یہاں پہ, بالکل نارمل زندگی ہے. سٹورز کے اوپر بھی کوئی رش نہیں ہے کہ لوگ سامان سٹور کر رہے ہوں کہ پتہ نہیں مستقبل میں کیا بننا ہے. اور یہ CNN امریکہ کا سب سے بڑا ٹی وی نیٹ ورک یہ رپورٹ کر رہا ہے, کسی مسلمان ٹیلی ویژن کی رپورٹ نہیں ہے, ان کا صحافی. اور یہ وہ CNN ہے جس کو اسرائیل نے پابندی لگا دی ہے انٹر ہونے کے اوپر کہ وہ رپورٹنگ کرے. وہ دکھا ہی نہیں سکتے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. یہودی تو آپ کو پتا ہے قرآن میں ویسے ہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 برس جیے, پھر بھی ان کو موت تو آ جانی ہے, اللہ نے کہا. اور مسلمان ہر وقت اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے پھرتا ہے. اور جب میں مسلمان کا ذکر کروں تو آپ نے یہاں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے مسلمان نہیں دیکھنے, ہاں ایران کے مسلمان واقعتاً گاڈ اورینٹڈ, اور درود شریف ان کا تکیہ کلام. آپ کسی روڈ لائنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک گاڑی نے بریک ماری ہے تو سب نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تکیہ کلام ہے ان کا. ٹرین رکی ہے, ہزاروں لوگ اتریں گے, یہاں تو صرف 2 یا 3 بندے اتر کے نا نماز پڑھتے ہیں. وہاں پورا وقفہ دیا جاتا ہے پونے گھنٹے کا, ٹرین پوری خالی ہوتی ہے, عورتیں الگ سے نماز پڑھتی ہیں, مرد الگ سے نماز پڑھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. یہ کلچر ہے.
गॉड ओरिएंटेड। तो गॉड ओरिएंटेड लोग जो हैं वो तो अपनी मौत के इंतजार में होते हैं। देखें, उन्होंने अपनी बच्चियों की कुर्बानी दी है, कोई पैनिक नहीं किया। फिर अवामी तहरीकें निकली हुई हैं। इसराइल में लोग बंकर्स में छुपे हुए हैं और ईरान में लोग अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, जो शहीद हो चुका हुआ है, ये नहीं है कि वो देख रहा है तो वो खुश हो रहा है, हजारों लाखों की तादाद में रोड्स के ऊपर निकले हुए हैं। हालांकि खतरा है कि ऊपर से कोई मिसाइल गिरेगा, हजारों मिसाइल वो फेंक चुके हैं, लेकिन ये ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात को आपने वो इंडियन सहाफी जो हजरत मोदी साहब के साथ गए हुए थे हजरत नेतन्याहू के ट्रिप के ऊपर इसराइल, तो उनका बयान रात को हेडलाइन में जियो वालों ने भी दिखाया, बाकी चैनल्स ने भी दिखाया, तो वो तो हकीकत उसने खोल दी है कि जो पैनिक फैला हुआ है इसराइल के अंदर। उसने कहा कि यहां पे तो हजारों लोग मर गए हैं, ये हॉस्पिटल्स पे भी नहीं जाने दे रहे, ना सहाफियों को कोई खबर कवर करने दे रहे हैं, इतने डरे हुए हैं कि अगर कहीं बाहर कोई खबर चली गई तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और उसने ये भी बताया कि हमने इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था, लेकिन आज इनकी टेक्नोलॉजी का हमने हशर भी देख लिया। ज़ाहिर टेक्नोलॉजी भी एक खास हद तक ही होती है ना, उसके बाद तो जब वो उनका आयरन डोम सिस्टम रिफिलिंग की तरफ जाता है तो उस दौरान तो आपको फिर मौका मिल जाएगा, और रिफिलिंग भी कब तक होगी, अरबों डॉलर लगते हैं। तो वाकईतन आपको दोनों तरफ का फर्क नजर आ रहा है। बाकी जो आम यहूदी है ना, उन तक मैं ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि आप लोग तो वर्ल्ड वार 2 में मजलूम थे, आपके आबाओ अजदाद को लाखों की तादाद में हिटलर ने जुल्मन कत्ल किया, हम उन मजलूमों के साथ हैं। हिटलर जालिम था, लेकिन खुदा गंजे को नाखून ना दे, आज आपको अल्लाह ने एक मौका दिया था, एक स्टेट मिली थी, आपने वही काम हिटलर वाले करना शुरू कर दिए। अब वहां पर भी जो समझदार लोग हैं वो तो समझते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं ज़ायनिस्ट के साथ, जो कट्टर किस्म के यहूदी जिन्होंने ये इसराइल की स्टेट बनाई। वर्ल्ड वार 1 के बाद बालफोर डिक्लेरेशन हुई 1918 में, और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप ने अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए जो हिटलर ने 100 फैक्ट्रियों में इनको कत्ल किया था, उसके बदले में रियासत बजाय यूरोप में देने के ला के इनको फिलिस्तीन में आबाद कर दिया। अच्छा, फिलिस्तीन में यहूदी पहले भी मुसलमानों के साथ रह रहे थे, आज भी रहते हैं। यरूशलेम में गली मोहल्लों में 7-7 मकान है, एक दूसरे के घर आना जाना उनका, को एग्जिस्ट करते हैं। ये जब से ज़ायनिस्ट आए हैं इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी जो लोग व्लॉग बनाने के लिए जाते हैं ना यरूशलेम में, आप जरा उनके व्लॉग्स देखें, उनमें बकायदा यहूदियों से, वो जो बिल्कुल अहले हदीसों की तरह नजर आते हैं लंबी दाढ़ियों वाले, उनसे पूछा गया है कि आप ज़ायनिस्ट के साथ रहना पसंद करेंगे या मुसलमानों के साथ। वो कहते हैं मुसलमानों के साथ रहना पसंद करेंगे। जाहिर है इंसानियत तो मौजूद है ना, इंसानियत तो नहीं मर गई ना, उनको पता है कि ज्यादती हो रही है। अमेरिका में भी कई यहूदी हैं जो मुसलमानों के हक में फिलिस्तीन का झंडा लगा के प्रोटेस्ट करते हैं। ईरान में तो ऐसे यहूदियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम कहते हैं वो भी कोएग्जिस्ट करें। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ही ने तो पहली दफा यरूशलेम को फतह करके यहूदियों का दाखिला दोबारा से शुरू करवाया था। तो यहूदियों के ऊपर तो मुसलमानों के बहुत एहसानात हैं। बाद में सलाउद्दीन अय्यूबी ने भी जब यरूशलेम वापस हासिल किया फिर यहूदियों का दाखिला हुआ, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के साथ ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने जो कुछ किया उसकी वजह से मुसलमानों और यहूदियों में इतना फर्क आ गया। वरना मुसलमानों की जंगें जो हैं ये तो क्रिश्चियंस के साथ होती थी, सलीबी जंगें। यहूदी तो इस काबिल ही नहीं थे कि इनके साथ लड़ा जाता या जरूरत पड़ती, वो तो ऑलरेडी पिसा हुआ तबका था क्रिश्चियंस के हाथों। जाहिर है क्रिश्चियन समझते थे कि हमारे खुदा को इन्होंने कत्ल किया हुआ है, और वो ईसा इब्न मरियम को क्या समझते हैं, दुनिया जहान की हर गाली देते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उनके अकायद का रद्द किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के ईमान का फर्क और यहूदियों के ईमान का फर्क आपको ईरान और इसराइल में रहने वाले लोगों के एटीट्यूड के फर्क से नजर आ रहा है। इल्मी पॉइंट नंबर 6, बीबीसी की भी एक रिपोर्ट आई है, एक गोरे ने बनाई है, वो उर्दू डबिंग के साथ भी बीबीसी उर्दू के ऊपर अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। उसमें उसने जबरदस्त वीडियो प्रूफ्स के साथ बताया कि अमेरिका को क्लियर ही नहीं है कि वो क्या करने आया यहां पे। उसने बयानात चलाए हैं हजरत ट्रंप के भी और बाकी इनके जो छोटे मोटे हजरत हैं उनके भी। कभी ये कहते हैं कि जी हमें ये खतरा है कि ये एटम बम न बना ले, हालांकि एटम बम बनाने के वो करीब भी नहीं है, बल्कि 2004 में खमनाई साहब ने फतवा दिया था कि हम तो एटम बम बनाने को हराम समझते हैं क्योंकि इसमें अवामुन्नास मर जाते हैं। कभी ये कहते हैं कि जी हम यहां इसलिए आए हैं कि रजीम चेंज करवाएंगे।
اچھا اب رجیم چینج والا معاملہ بھی ان کا ختم ہو گیا، کیونکہ ان کی اپنی 18 ایجنسیز نے بتایا ہے کہ آپ یہاں رجیم چینج نہیں کروا سکتے. اور میں نے 2025 کی جنگ میں بھی کہا تھا، 2026 کی جنگ میں بھی، کہ رجیم چینج تو آپ بھول جائیں، کیونکہ وہاں بھائی پارٹی ہی ایک ہے پولیٹیکل، وہی مذہبی پارٹی بھی ہے، اور ان کا لیڈر، ان کا پولیٹیکل لیڈر بھی ہے، مذہبی پیشوا بھی ہے، اور پاپولر لیڈر بھی ہے، اور کوئی اس کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں. سب سے بڑی بات فرقہ بھی ایک ہے. پاکستان والا صاحب نہیں ہے کہ فرقہ واریت اب شروع کروا دیں گے. اب امریکن ایجنسیز نے خود کہہ دیا کہ جی رجیم چینج بھی نہیں ہو سکتی. اب نیا بہانہ انہوں نے بنایا کہ ہم ان کا میزائل پروگرام ختم کرنے آیا. سٹارٹ کہاں سے ہوئے تھے؟ ایٹم بم تھے، اور اب گرتے گرتے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی رجیم چینج بھی نہیں کروا سکتے، بس سپریم لیڈر جو ہے نا وہ ہماری مرضی کا چن لیں. لو سامو کتھوں گل شروع ہوئی سی، کردے کردے جناب اڑے تھے آگے نے کہ سپریم لیڈر ہماری مرضی کا چنے. بھائی جن لوگوں نے اتنا مشکل وقت تمہارے خلاف کاٹا، اب وہ تمہارے کہنے کے اوپر کسی شخص کو تو سپریم لیڈر نہیں چنیں گے، اور سپریم لیڈر تو ان کی ہیرارکی میں انہی بندوں میں سے چنا جائے گا، اور وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہیں. فکر ایک ہی چل رہی ہے، ایک سسٹم ہے جس کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان والا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ ون مین شو ہوتا ہے، وہاں واقعتاً ایک پورے سسٹم کو فالو کیا جاتا ہے. تو امریکہ خود ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایران میں کرنے کیا آیا. بہرحال ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنی قبر کھدوانے کے لیے آئے ہیں، تو مہربانی کریں آپ چلے ہی جائیں، کیونکہ 60,000 پشتون آپ کے قابو نہیں آئے تھے. یہاں تو 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور جو واقعتاً پریکٹسنگ مسلمان ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، اور ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہے. کوئی طوائف الملوکی نہیں ہے وہاں. تو پھر بھی قبائلی سسٹم تھا، قبیلے لڑتے تھے، شمالی اتحاد کبھی سامنے آ جاتا تھا، کبھی ازبک سامنے آ جاتے تھے. یہاں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو آپ کے لیے کام کرے. اور دیکھیں آپ پریکٹیکلی اس وقت جو سروے ہوا ہے، امریکہ میں 21% سپورٹ صرف ٹرمپ کے ساتھ رہ گئی ہے. 80% لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بھی 60% وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو جنگ مسلط کی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر، اور وہاں فوج بھیجنے کا فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7، ایک امریکن میرین، ان کا ایک فوجی ہے، اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، جس نے میٹنگ کے دوران دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بڑوں کو ان کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تم لوگ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہو، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، جس کو وہ زبردستی اٹھا کے لے گئے. خیر وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے اپنی وائف کو شاید پہلے ہی بتایا تھا، وہ ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی تھی، ورنہ یہ ویڈیو ریل ٹائم اگر باہر نہ آتی تو شاید یہ سارا معاملہ اندر ہی دفن ہو جاتا. باقی اس سسٹم کو بھی یار سلام ہے جہاں پہ اس لیول تک فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے کہ وہ اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے اس طریقے سے، یا اسے بے ہوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، صرف اسے پکڑ کے باہر لے کے جا رہے ہیں. یہاں کوئی بول کے بتائے نا تو ادھر ہی کسی نے گولی بھی مار دینی تھی، اگلا جملہ نہیں تھا اس کا نکلنا. پھر اسی دوران اس بیچارے کی جو بازو پھنس گئی، اور وہ کتنی، یعنی مجھے تو بڑا دکھ ہوا، اتنی تکلیف کے ساتھ وہ کڑک کر کے اس کی ہڈی ٹوٹی، اور اس کے بعد تھوڑا ان کو خیال آیا تو پھر انہوں نے اس کو تسلی سے اٹھا کے باہر لے گئے. لیکن اس نے اپنا جو ہے وہ حق ادا کر دیا. سلوٹ ہے جی میری طرف سے ایسے اپرائٹ بندے کو کہ جو واقعتاً سچائی کے لیے آواز بلند کر رہا ہے. پھر وہ امریکن صحافی آج کل کافی وائرل ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک یہودی ربی کی وہ ویڈیو چلائی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈوم آف دا راک جو ہے، گولڈن ڈوم، قبۃ الصخرہ، چٹان والا گنبد جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہ گولڈن ڈوم، اس کے اوپر آپ ایک میزائل ماریں اور متھے مار دیں ایران کے، پھر ایران اور عرب کے لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. اور یہ پرانی ویڈیو اس نے شیئر کروائی ہے کہ کس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن اسرائیل کرواتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے. اور آپ نے دیکھا عرب ملکوں سے موساد کے کئی ایجنٹس بھی پکڑے گئے ہیں. اور جو ریڑھ کی ہڈی ہے سعودی عرب کی، ارامکو کمپنی، حضرت ارامکو کمپنی، ہاں ظاہر ہے جی حضرت ہے، بہت بڑی حضرت ہے جناب. 1944 میں حاجیوں کے قافلے لٹا کرتے تھے، اتنی غریب قوم تھی یہ عرب کی. حضرت ارامکو کمپنی آئی، اس نے تیل دریافت کیا، اور آج دیکھیں دنیا میں ٹاپ کے چند ممالک میں سعودی عرب ہے جو آئل پروڈیوس کرتا ہے. آلموسٹ 25% آف آئل دنیا کا وہاں سے نکل رہا ہے، اور یہ حضرت ارامکو کی برکت سے نکلا ہے، امریکن کمپنی. اب میرے خیال ہے برکت کے طور پہ تھوڑا بزرگوں کا بھی ذکر ہو ہی جائے نا. اتنی خشک مشکل باتیں ہو رہی ہیں. ہم صرف ان بزرگوں سے پوچھیں گے جو حج اور عمرے کے لیے صدیوں جاتے رہے، اور یہ وہ بابے تھے جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو کہتے ہیں جی 7 زمینیں کراس کر جاتے تھے.
اوپر دیکھتے تھے تو 7 آسمان کراس ہو کے لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے تھے. کسی بابے کو تیل نظر نہیں آیا سعودی عرب کی سرزمین میں. اچھا یہ بات کریں گے, یہ فوراً کہیں گے کہ جی دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس تو وہی آتی تھی, نبی علیہ السلام نے بھی تیل دریافت نہیں کیا. فوراً ادھر پہنچیں گے, اور وہ بالکل ٹھیک پہنچتے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک جو رسول اللہ کا درجہ ہے نا, ان کے نزدیک بابوں کا درجہ ہے. ہاں ظاہر ہے ہمارے شافع معاشر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے شافع معاشر کون ہے؟ بایزید بستامی. بلکہ کہتے ہیں کہ محمد اور تمام نبی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور ان کا جھنڈا جو ہے وہ محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. جی یہ عام بندے نے لکھا, حضرت فرید الدین عطار نے لکھا ہے, اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. حالانکہ اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں. یہ دوسرا جھنڈا کون سا ہے وہ میں نے دریافت کر لیا, وہ بخاری مسلم میں ہے کہ ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند ہوگا. تو تمہارے بابے وہ غدار ہیں. ہاں, اور دیکھو تمہارے بابوں نے غداری کی تھی بقول تمہارے. ہم 1000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کام نہیں ڈالا, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ڈالا ہے. ایٹ لیسٹ شافع معاشر والے مسئلے میں تو یہ مانتے ہیں نا, اعلیٰ حضرت نے انڈورس کر لیا نا. اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو نہیں نہ بدلی, وہ تو 1921 میں فوت ہوئے ہیں نا. فتاوی رضویہ تو ابھی پرنٹ ہوا ہے, بریلی شریف سے پرنٹ ہوا ہے, لاہور شریف سے پرنٹ ہوا ہے, تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے. تو اس عقیدے کو ان کے بڑے بھی اون کرتے ہیں, اور بڑے یہ عقیدے پڑھا کے گئے ہیں چھوٹوں کو. تو تمہارے بزرگوں نے یہ رسول اللہ کے ساتھ جو غداری کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ سزا ملی ہے تمہارے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی, اور تمہاری جو روحانی اولادیں ہیں نا تمہاری شکلوں میں, ان کے ڈیفینڈ کرنے کی سزا تم پر یہ مسلط ہوئی ہے. الحمدللہ. تو حضرت ارامکو کی یہ مہربانی ہے کہ 1944 میں تیل نکلا ہے. اس سے پہلے جو پہلی دفعہ تیل نکلا تھا وہ 1859 میں پنسلوینیا میں حضرت ایڈون نے نکالا تھا. کرنل ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی تھی, کرسچن تھے. اور اس کے بعد پھر حضرت ڈیزل کی مہربانی کے انہوں نے ڈیزل انجن بنایا, ورنہ تو آج ہم نے لکڑیاں جلا کے ختم کر دی ہوتی اسٹیم انجن کے چکر میں. کتنی ان بزرگوں کی خدمات ہیں دیکھیں. اور مجھے تو حضرت گیوٹنبرگ سے بہت عقیدت ہے, جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا تھا 1440 عیسوی میں, جن کی وجہ سے آج قرآن اور بخاری مسلم میرے پاس ہیں. ورنہ میں تو قرآن خرید ہی نہیں سکتا تھا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. ہاتھ سے قرآن لکھوائے نا تو 30 سے 40 لاکھ روپے لگتا ہے کاتب کی رائٹنگ کے اندر. بخاری مسلم لکھوانا تو آپ دور کی بات, قرآن کی میں آپ کو لکھائی کی بات بتا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں جن یہ سب بزرگوں کی خدمات کو نہیں مانتے, تو میں پھر کبھی کبھار بزرگوں کا ذکر کر دیتا ہوں. کبھی حضرت ایڈون کا, کبھی حضرت گیوٹنبرگ, کبھی حضرت مارٹن لوتھر, یہ سارے حضرت ڈیزل, حضرت سٹیفن جنہوں نے انجن بنایا. پیر میرے علی شاہ صاحب نے تو انجن روکا تھا گولڈے میں, بنایا حضرت سٹیفن نے تھا. تو ہم بزرگان دین کی خدمات کو بھی مانتے ہیں, بزرگان بے دین کی خدمات کو بھی مانتے ہیں. ہاں, اور زیادہ تر بزرگان بے دین کی ہی خدمات ہیں. اس ہال میں مجھے بتائیں کوئی ایک چیز جو اجمیر شریف والوں نے یا بغداد شریف والوں نے یا بریلی شریف والوں نے یا دیوبند شریف والوں نے بنائی ہو, صرف استعمال کرتے رہے ہم. تو ان بزرگوں کو بھی یاد کر لیا کریں کبھی کبھار. ہم تو وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں, کیونکہ مجھ پہ الزام یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمات نہیں مانتا. تو میں نے اب پھر ارادہ کیا کہ میں وقتاً فوقتاً بزرگوں کا ذکر کروں جن کی خدمات کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو یہ حضرت ارامکو کمپنی کے اوپر جو اٹیک ہوا, ایران نے بتایا کہ ہم نے نہیں کیا اٹیک. پھر آپ نے دیکھا ہے عرب ملکوں سے اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد, اس کے ایجنٹ پکڑے گئے. یعنی اسرائیل اس قسم کی حرکتیں خود کرواتا ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے. اور شکر ہے یہ ساری چیزیں اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور صرف مسلمان صحافیوں کے ذریعے نہیں, خود امریکن صحافیوں کے ذریعے, بی بی سی کے ذریعے, CNN کے ذریعے. علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے حضرت ٹرمپ کا مذہبی ٹچ. وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ حضرت ٹرمپ جو ہیں وہ جناب مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جناب کوئی 10-15 کے قریب پریسٹ جو ہیں وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ان کو جائز طریقے سے فیض پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جنہوں نے ہاتھ نہیں رکھا ہوا وہ دور سے یوں اشارے کر رہے ہیں. اس میں کچھ عورتیں بھی ہیں, کچھ مرد بھی ہیں, اور وہ حضرت ٹرمپ بھی اتنے خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ سارے فراڈیے جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ٹرمپ کا ہم نے ڈائریکٹ رشتہ خدا کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اور یہ خدا کے نمائندہ ہیں, اور اس وقت جیزس کرائسٹ کے جانشین کی حیثیت سے
انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو آرتھوڈاکس قسم کے کرسچنز ہیں نا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوتا، جو پہلی دفعہ نیبوکیڈ نظر نے تباہ کیا تھا، دوسری دفعہ ٹائٹس نے تباہ کیا اور ایک ویلنگ وال چھوڑ دی جس کے آگے یہودی وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں، دیواریں گریا. اب تیسری دفعہ تعمیر ہونا ہے اور وہ کہتے ہیں جب یہ تعمیر ہوگا ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمن، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ یہودیوں سے اپنے قتل کا بدلہ لیں گے. یہ کرسچنز کا عقیدہ ہے. ہمارے نزدیک تو وہ قتل ہوئے نہیں، زندہ اٹھائے گئے. ہاں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آخری کوڑا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پڑے گا، اور اس وقت جو جھوٹا مسیح ہوگا، مسیح الدجال، اس کو سچا مسیح یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ قتل کریں گے انشاءاللہ. تو اب مذہبی ٹچ ظاہر ہے کہ وہ لے آئے ہیں بیچ میں، اور دیکھیں کہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آ کے یہودیوں کے جعلی مسیح کو بھی قتل کرنا ہے اور یہودیوں کو بھی مارنا ہے، اور اس وقت وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں تاکہ جلد از جلد یہودیوں کی حکومت قائم ہو، گریٹر اسرائیل بنے، اور اس کے بعد ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے ان کو ختم کریں گے. پہلے ان کو خود پروان چڑھا رہے ہیں. دوسری طرف جو کیتھولک کے پیشوا ہیں پوپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ان ساری جنگوں کے خلاف ہیں، وہ فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہیں. یہ زیادہ تر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آرتھوڈاکس قسم کے کرسچنز ہیں. باقی میجورٹی کرسچن جو ہیں وہ اس قسم کے قتل و غارت کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ اس قسم کے یہ مذہبی ٹچ کو وہ مانتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس ماڈرن دور کے اندر، اب مجھے بتائیں حضرت ٹرمپ کا مذہب کے ساتھ کیا لینا دینا، جس کا نام ایپسٹین فائلز میں آیا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارا المیہ ہے. یہ مذہبی ٹچ دینے والے جتنے کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے نا پوری دنیا میں بغیر نام لیے، ان کا ذاتی کردار اسی قسم کا ہوتا ہے. اسی لیے وہ مذہبی ٹچ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ نہ اپنے ان گناہوں پہ کسی طریقے سے پردہ ڈال دیں. ہر طرح کا گناہ ایپسٹین فائلز میں اس حضرت ٹرمپ کی طرف رپورٹ ہوا ہے، اور آج کل شور اسی کا مچا ہوا تھا. اور دوسری طرف جو حضرت نیتن یاہو ہیں، ان کے اوپر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، ہر طرح کی برائی اس کے اندر بھی موجود ہے. ان دونوں حضرات نے نا اپنی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کی خاطر نہ یہ جنگ چھیڑ لی ہوئی ہے. اصل جنگ جو چھڑی ہوئی ہے نا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، اور یہ ذلت اور خواری سے بچنے کی خاطر ایک نئی ذلت جو ہے وہ امریکن عوام کے اوپر، اسرائیلی عوام کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. ظاہر مسلمان تو تکلیف کاٹ ہی رہے ہیں، اپنے عوام بھی ان کے کوئی خوش نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے ٹیکسز کا پیسہ لگ رہا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 9، وہ میرے بھائیوں رشیا، چائنا اور عمان اب دوبارہ سے سرگرم ہوئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ رکوائی جائے. ظاہر ہے یہ جنگ تو الٹیمیٹلی رکنی ہی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی. فی الوقت دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ڈٹی ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. حضرت ٹرمپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ ہم بند نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری شرائط کو نہ مانیں، اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی کسی شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر جنگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ہم لمبے عرصے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ فیس سیونگ چاہ رہا ہے، کسی طریقے سے عزت کے ساتھ نکلیں، لیکن عزت کے ساتھ انہوں نے نکلنا کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے اس اعتبار سے تو وہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں اپنے ہی دعووں کے اندر. دوسری طرف ایران اس دفعہ تو اپنے سابقہ موقف سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہوا تھا اور امریکہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا. آپ نے جو وزیر ہیں عمان کے وزیر خارجہ جو بیچ میں یہ سارے مذاکرات کروا رہے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے، ان کا بیان سنا ہے. انہوں نے تو اظہار افسوس کیا کہ امریکہ کی ہر شرط مان لی تھی ایران نے، اس کے باوجود ان لوگوں نے دھوکہ دے کر یہ جنگ شروع کر دی. ایون وہ باتیں جو ایران پہلے نہیں مانتا تھا وہ بھی اس دفعہ ایران ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، کیونکہ ایران کو نظر آ گیا تھا کہ اس دفعہ شاید یہ ہم پہ جنگ مسلط کر دیں گے. ظاہر ہے جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر جنگ لڑنی پڑ جائے تو لڑی جائے گی، ادروائز جنگ کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2025 میں جون میں جب یہ اسرائیل ایران جنگ ہوئی 12 دن کی، اس وقت میں نے ایک بات اشارتاً کی تھی اور اسے کھول کر بھی بیان کیا بعد میں ایک ویڈیو کے اندر انہی دنوں میں، کہ ایران کو امریکہ کی بات مان لینی چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. پاکستان کی نقل نہیں اتارنی چاہیے کہ پاکستان نے ایٹم بم اس وقت میں بنایا تھا جب خود امریکہ پھنسا ہوا تھا افغان رشیا وار کے اندر، اور اسی
شیلٹر میں ہم نے ایٹم بم بنا لیا، لیکن پوسٹ 9/11 دنیا اب بدل چکی ہے 11 ستمبر 2001 کے بعد۔ اب وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اور ملک ایٹامک پاور بنے، اسی وجہ سے ایران اب لیٹ ہو چکا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ جو کنڈیشنز امریکہ رکھ رہا ہے، آپ ان شرائط کو مانتے ہوئے وقتی طور پہ اس جنگ کو ٹالنے کی کوشش کریں۔ اس وقت تو ایران نہیں مانا تھا، پاکستان نے بھی ایران کو جا کے یہی سمجھایا تھا کہ بھئی یہ کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ، آپ لوگ سرنڈر کر دیں اس حوالے سے کہ آپ یورینیم کو اس لیول تک نہیں لے کے جائیں گے، باقی اپنا میزائل پروگرام چلاتے رہے۔ پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے بڑے بڑے بمبرز کے ذریعے ان کی سائٹس کو تباہ کیا، اور اس دفعہ ایران اس لیول سے بھی نیچے آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وقت کو گین کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف امریکہ دھوکہ دے گیا اینڈ ٹائم کے اوپر، باوجود اس کے کہ ایران نے تمام شرائط مان لی تھی۔ جو اوباما والی پیس ٹریٹی تھی ان کی آپس میں، اس سے بھی نچلی سطح پہ آ گیا تھا ایران۔ اس کے باوجود چونکہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے، اس لیے انہوں نے وہ تمام شرائط ماننے کے باوجود ایران کے ساتھ یہ ظلم کا معاملہ کیا۔ اب میری وہ پرانی ویڈیو کسی نے اٹھائی، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسے میری اس والی جنگ کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ دیکھیں جی انجینئر صاحب نے جو ہے نا وہ ایران کو کہہ دیا کہ ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ حالانکہ یہ بات اس وقت تھی، اور بعد میں انہوں نے میری بات مان بھی لی جو ہم کہہ رہے تھے، اور وہ میری بات نہیں تھی، بیسیکلی وہ پاکستان کی بات تھی جو پاکستان کو مشورہ دے رہا تھا، وہ انہوں نے 2026 میں مان لی۔ یہ وہی ٹریٹی ہے جس کے بارے میں عمان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے تمام شرائط ان کی مان لی، بلکہ وہ تو پچھلی وہ باتیں جو 2025 میں نہیں مان رہا تھا وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ کسی طریقے جنگ ٹل جائے، لیکن انہوں نے جنگ پھر بھی مسلط کر دی۔ لہذا جو میری ڈیمانڈ تھی یا مشورہ تھا، وہ مشورہ آلریڈی ایران نے 2026 میں مانا، اس کے باوجود امریکہ نے ان کے اوپر جنگ مسلط کی۔ اب یہ کہنا کہ میں ان کو یہ مشورہ دے رہا تھا بھئی جب جنگ مسلط ہو جائے پھر آپ نے جنگ لڑنی ہے، خواہ شہید ہو جائے، ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر چارہ ہی کوئی نہیں ہے نا، جنگ تو آپ روکنے سے رہے جو لوگ زبردستی آپ کے اوپر چڑھے میں۔ تو یہ دو باتوں کو مکس کر کے بعض یوٹیوبرز نے حرام خوری کی ہمیشہ کی طرح، کیونکہ وہ جتنی دفعہ سامنے آیا نا وہ یہ سمجھ رہے تھے انجینئر صاحب جو ہیں ISPR ہیں، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے، ISPR نے تو آن پیمنٹ بندے رکھے ہیں، جس طرح اس سیاسی جماعت نے کچھ آن پیمنٹ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت ساروں کو ورگلایا ہوا ہے، وہ بغیر پیمنٹ کے بھی جھوٹ پھیلاتے ہیں، جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کے فضل سے میری پرانی ویڈیوز کو نکال کے ایک ایک بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور میم تیار ہو جائے گی ان حرام خوروں کے لیے جو ڈالرز بنا رہے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کے نام کے اوپر، اور بالکل جھوٹ بول کے۔ اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کے لیڈر کو اندر کروایا ہوا ہے، بھائی میں نے نہیں کروایا ہوا، نہ میری خواہش ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اندر جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ڈکٹیٹرز ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو پولیٹیکل لیڈرز کو بھی پھر معاف کر دینا چاہیے، یہ تو میرا اپنا موقف ہے۔ لیکن ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی کام ہے کہ جو انہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں وہ ان کی معافی بھی مانگے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معافی نہ مانگے اور ان کو معافی مل جائے، بالکل ایسا ہے۔ میں ان ٹاپکس کے اوپر وقتاً فوقتاً جب کبھی کوئی لچ فرائی کرتا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں، ادروائز اس وقت تو یہ تازہ ایک چیز تھی کہ ان کو شرم بھی نہیں آئی کہ 2025 کا بیان اس کو اٹھا کے اور اس جنگ کے ساتھ جوڑا۔ اس وقت وہ بات میری بالکل ٹھیک تھی اور میں چاہتا تھا کہ جنگ رکے اور ایران ایگری کر جائے، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ وہ جنگ مسلط کریں گے، اور پھر انہوں نے کی، پھر بیک فٹ پہ گئے، اور پھر ایران وہی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا جو میں نے اس وقت رکھی تھی کہ آپ ان کے ساتھ ٹریٹی کر لیں ان کی شرائط کے اوپر۔ تو بھائی یہ جو عمان کے وزیر خارجہ ہیں اور جو ایران کے وزیر ہیں اور ان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تمام شرائط مان لی تھی۔ تو یہی بات تو میں 2025 میں کر رہا تھا کہ آپ مان لیں اور ٹائم گین کریں۔ اب آپ اس اعتبار سے لیٹ ہو چکے ہیں کہ آپ ایٹم بم بنا لیں، وہ ایٹم بم پاکستان مرزانہ طور پہ اس زمانے میں بنا گیا، اب یہ کسی کو نہیں بنانے دیں گے، ایٹ لیسٹ آپ اپنی نیشن کو بچائیں۔ تو یہ الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ایران والے کوئی یعنی آپ سمجھے کہ ہم نے ان کے خلاف کوئی نیریٹو دیا، ہم تو مظلومین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 10، 2026 کی اس جنگ میں عرب ملکوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، UAE کو اسپیسیفکلی، قطر کو، کسی حد تک سعودی عرب کو بھی، اور وہ امریکہ جس کو انہوں نے اربوں ڈالر کھلائے صرف اس لیے کہ جب ہم پہ مشکل وقت آئے گا تو تم نے ساتھ دینا ہے،
وہ اڈوں سے اپنے فوجی لے کے غائب ہو گیا اور ان کو ایران کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا. اب ظاہر ایران نے ان اڈوں پہ حملہ کرنا تھا. ٹیکنیکلی ایران جسٹیفائی تھا اس حوالے سے کہ جو امبیسی ہوتی ہے یا آپ کسی ملک کو اڈا دیتے ہیں, اگرچہ وہ اسی ملک کی ٹیریٹری میں فال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مالک دوسرا ملک ہوتا ہے. جس طرح پاکستان میں جو امریکن امبیسی ہے وہاں پہ امریکہ کا قانون چلے گا. وہ ایریا آپ نے اگرچہ پاکستان میں ہے لیکن امریکہ کے حوالے کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے باقی امبیسیز بھی. اس اعتبار سے ایران جسٹیفائی تھا کہ یہ جو امریکن اڈے ہیں یہ تو یو اے ای کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ تو قطر کا حصہ ہی نہیں ہے, تو ہم ان کے اوپر بمباری کریں گے. لیکن پھر ان کی بمباری صرف ان اڈوں تک نہیں رہی, ہوٹلز کے اوپر کی. اس کو بھی وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ان اڈوں سے فوجی نکال کے انہوں نے ہوٹلز میں رکھے ہوئے تھے اور اس کی مخبری ان کو رشیا اور چائنا کے ذریعے مل گئی. انہوں نے وہاں پر ڈرون پھینکنے شروع کیے لیکن اس کی وجہ سے پینک پھیلا. اس وقت پریکٹیکلی تو یو اے ای آلموسٹ بند ہوا ہے. ہمارے لائیو سیشن میں 2-3 دن پہلے کچھ بھائی آئے دبئی سے بھی, قطر سے بھی, وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت آلموسٹ سب کچھ بند ہوا ہے اور آفیسز بھی سارے آن لائن چل رہے ہیں جو چلنے والے ہیں, اور یہاں پہ پینک پھیلا ہوا ہے اس حوالے سے. تو ایٹ لیسٹ اس سے ہمیں ایک سبق تو مل گیا کہ سافٹ پاور ہونا کافی نہیں ہے. یہ جتنے عرب ملک ہیں یہ سافٹ پاور ہیں, پیسہ ہے ان کے پاس, اتنا پیسہ ہے کہ امریکہ کو کھلا رہے ہیں. لیکن یہ بیچارے ہارڈ پاور نہیں ہے. ہارڈ پاور یہ ہے کہ فوجی پاور بھی ان کے پاس ہو, اپنا اکوپمنٹ ہو. دوسری طرف وہ ملک جو صرف ہارڈ پاور ہے, اللہ معافی دے آپاں, کیوں جی شہزاد بھائی, اللہ معافی دے آپاں, پاکستانی, لیکن ہم سافٹ پاور نہیں ہے. ہمارے پاس وہ تیل کے ذخائر نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں. اب یہ منرلز نکلے ہیں, اللہ کرے جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے شاید 2047 تک پاکستان کے جب 100 سال پورے ہوں گے پاکستان اپنا قرضہ اتار لے گا انشاءاللہ, اگر یہ ہمارے ریئر ارتھ منرلز کامیاب ہو گئے ہم ان کو نکال کے بیچنے میں انشاءاللہ تعالی. تو فی الوقت تو ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. ہم ہارڈ پاور ضرور ہیں, سافٹ پاور نہیں ہے. صرف سافٹ پاور ہونا بھی کافی نہیں ہے, صرف ہارڈ پاور ہونا بھی کافی نہیں ہے. دونوں چیزیں ملیں گی, یعنی معیشت بھی آپ کی مضبوط ہو, ڈیفنس بھی مضبوط ہو, تو آپ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں. ہمارے یہ عرب کنٹریز اس وقت ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں اور ہمیں ظاہر ہے درد ہے, وہ بھی مسلمان بھائی ہیں ہمارے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ کچھ ہوتا, لیکن ان کی اپنی غلطیاں بھی تھیں جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. اور اس جنگ کا خمیازہ صرف عرب ملکوں کو نہیں بھگتنا پڑا, پوری دنیا کو. اس جنگ کو آپ نے عام جنگ نہیں سمجھنا, یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی جنگ ہے جس سے پوری دنیا افیکٹ ہو گئی ہے. دیکھ لیں, ہم ایک رات پہلے سوئے تھے, صبح پتا چلا جی 55 روپے جو ہے وہ 1 لیٹر کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا تیل بڑھ گیا, اور وہ بھی احسان کر کے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو 110 بڑھانا تھا, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ لوگ اپنے للے تللے بالکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ادھر آپ بالکل کٹ کی بات نہ کریں, سارا بوجھ آپ لوگوں کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے. اگر یہ لوگ خود بھی وہ قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئے نا تو عوام قربانی دے گی. عوام نے قربانی دے کے یہ ایٹم بم بنایا نا, ہمارے ٹیکسز سے بنا ہے نا. لیکن ہمیں اپنے حکمرانوں میں وہ جھلک نظر آنی چاہیے. اگر ہمارے حکمرانوں میں, ہمارے ریاستی اداروں میں وہ جھلک نظر نہ آئے تو پھر عام آدمی کو وسوسے آئیں گے کہ یہ سارے کا سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو دیکھیں پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ ابنائے ہرمز کے ذریعے ہوتا ہے, جس کو فی الوقت تو ایران نے بند کر دیا ہے. اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بند نہیں کیا, لیکن کون رسک لے گا وہاں سے جہاز گزارنے کا؟ این ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی بمباری کر کے اس جہاز کو تباہ کر دیں اور ایران کے متھے مار دیں. تو ظاہر ہے یہ ساری تجارت رکی ہوئی ہے. دوسرے راستے سے اگر ریڈ سی سے آئے گی تو اس کے اوپر اتنی زیادہ کاسٹ آ جائے گی کہ آپ کو تیل کے پرائسز بڑھانے پڑیں گے. اب حضرت ٹرمپ نے حضرت مودی کو تو اجازت دے دی ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے تیل لے لیں رشیا سے, باقیوں کو وہ اس طرح اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کو خیر اجازت مل بھی جائے تب بھی پاکستان کے پاس تو ابھی آئل ریفائنریز ویسی نہیں ہے جو رشین تیل کو صاف کر سکیں. ظاہر ہے ہر زمین کا تیل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. انڈیا نے تو ریفائنریز وہ بنائی ہوئی ہے کیونکہ وہ عرصہ دراز سے ایران سے تیل لے رہے تھے, 50% ایران سے لیتے تھے, اندازہ کریں, اور اسی ایران کی پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپ دیا. آج ایران کو خیال آیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. سوائے کشمیر کاز کے ایران کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. یہ تو 2025 کی جنگ کے بعد ان کو اندازہ ہوا. اس وقت تک انڈیا نیوٹرل تھا, لیکن اس وقت آپ دیکھیں اس جنگ سے چند دن پہلے حضرت مودی نے حضرت نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے پتا کیا کہا کہ ہماری آپس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں, کچھ تو ہم بتا رہے ہیں, کچھ نہیں بتائیں گے. اور وہ مسکرا رہے تھے, وہ یہی تھی کہ ہم اپنے سب سے قریبی دوست
جس سے ہم نے اربوں ڈالر ہتھیائے، ایران اتنے سستے داموں تیل اٹھایا، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے۔ اب تو ان کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جو چابہار ڈیولپ کر رہے تھے، اس کی آڑ میں وہ کئی سالوں سے اسرائیل کے لیے مخبری کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے تو اتنے چیپلی ان کے جنرل جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہو گئے ایران کے پچھلی 2025 کی جنگ میں، جو میں نے کہا تھا کہ یہ فیلئر ہے ان کی سیکیورٹی کا۔ بالکل بعد میں تو سب نے کہنا شروع کر دیا، مجھے اس وقت کچھ لوگوں نے یعنی ہماری دعوت سے بغض کی وجہ سے گالیاں دینی شروع کر دی کہ جی صاحب ایران کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ایران والوں کو کافر سمجھتے ہیں اور جو امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، خامنائی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ جناب۔ تو آج تو ایران نے خود مانا، ابھی تو ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم نے اس جنگ سے سبق سیکھا، جو غلطیاں تھیں ہم نے ان کو اوور کم کیا۔ اس کے باوجود اس جنگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے کئی لیڈرز شہید ہوئے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق ان لوگوں کے سامنے بھی آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس وقت جب کہ یہ ایونٹ پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اندازہ نہیں ہوتا، اور جب کوئی اس وقت مت کی بات کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو جنگ ہے جی، اس نے آلموسٹ پوری دنیا کو انڈائریکٹلی تو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ دور سے چیزیں آئیں گی، کئی چیزیں تو رک جائیں گی، اور عرب ملک جو کل تک سیف سمجھے جاتے تھے وہ بےچارے اس وقت کس پرسی کی حالت میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ اب وہاں جانا افورڈ نہیں کریں گے، لائف تھریٹ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، ہماری تو دعا ہے۔ ایران بھی مسلمان ملک ہے، عرب ملک بھی ہمارے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 11، کل رات ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آفیشلی اعلانیہ معافی مانگی ہے کہ عرب ملکوں کے اوپر جو ہم نے بمباری کی، ایٹ لیسٹ ان جگہوں کے اوپر جو ہوٹلوں کے اوپر ہوئی جس کی وجہ سے عوام الناس بھی افیکٹ ہوئے، یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایکسکیوز بھی بیان کیا کہ جی وہ میجر لیڈرشپ ہماری نہیں تھی، لوگوں نے جس بات میں آ کے کیا، ظاہر ہے یہ تو وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں۔ حقیقت بات ہے کہ وہ انہوں نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد انہوں نے پورا کر لیا۔ پینک کریٹ کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ اب چونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے تو اب انہوں نے معذرت کی ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور یہ معذرت حضرت ٹرمپ جو ہے وہ اپنا کریڈٹ سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بمباری کی ہے کہ ایران جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی بمباری سے ڈرا ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ سے معافی مانگتا نا ایران، لوزامو لاجیکلی سپیکنگ۔ عرب ملکوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ حضرت ٹرمپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ حضرت پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے، جو ہمارے آرمی چیف وہاں گئے ہوئے تھے اور محمد بن سلمان کو مل کے آئے۔ بیسیکلی عرب کے لوگوں کو بھی ٹھنڈا کیا۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے نائب پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی ان سے بات کی، اور سب سے پہلے سعودی عرب کو ٹھنڈا کیا، پھر ایران والوں سے بھی بات کی کہ یار آپس میں تو آپ یہ نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلیمان ایک ایسا اس وقت عرب کے اندر بندہ ہے کہ جسے بات سمجھ آ گئی ہے۔ باقی سارے یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہونے کے باوجود خام خواہ ایران کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ محمد بن سلیمان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اسی لیے اس نے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم سعودیہ کا دفاع ایران کے خلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن ایران بھی ہمارا ایک بردر اسلامک کنٹری ہے اور ہمسایہ بھی ہے، لہذا پاکستان سب سے سوٹیبل پوزیشن پہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اس میں پھونک ماری جاتی صلح کروا دی جاتی۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ سعودی عرب کی حد تک تو یہ ایشو ایڈریس ہو گیا۔ باقی رہ گیا یہ UAE، ان کا آپ کو پتا ہے آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ ٹسل چل رہی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ ہم ان کو بھی کہیں گے کہ اس طرح کی دھمکیاں نہ لگائیں۔ رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے امیر نے کہا کہ جی ہم کڑوا گوشت ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں۔ کیا ہیں بھائی آپ کی حالت یہ ہے کہ اس وقت ہزاروں فلائٹس جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کب UAE کو چھوڑ کے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک لوگ یورپ اور امریکہ سے پکنک منانے کے لیے، یاشی کرنے کے لیے دبئی میں آتے تھے، اور آج اسی دبئی میں لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہے کہ کب ہمیں فلائٹ ملے اور آپ کا ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو آپ کے لیے بھی بہتری اسی میں ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور پاکستان کی بات کو مانتے ہوئے ایران کے ساتھ صلح صفائی کا معاملہ کریں، کیونکہ امریکہ نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، شامت آپ کی آ جانی ہے۔ میرا خیال ہے ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر امریکہ یہاں پہ نہ ہو، اسرائیل کا اثر و رسوخ نہ ہو، تو چند دنوں کی گیم ہے، پورے کا پورا عرب ورلڈ جو ہے ایران فتح کر سکتا ہے۔ اس دن سے ڈر جائیں کہ سپریم لیڈر جو ہے وہ جا کے خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھا رہا ہو۔ ہاں مجھے تو اب لگا ہے اس سے یہی ہوا ہے، تو یار شرافت ہے ان کی، رکے ہوئے تھے ابھی تک وہ، کیونکہ یہ تو اپنا اس طرح ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ کتنا عرصہ تک ریفیلنگ کریں گے؟ ان کے 10,000 کے ڈرون کے اگینسٹ آپ لاکھوں روپے لگا دیں
کروڑوں روپے لگا دیں تو کب تک لگائیں گے؟ انہوں نے تو تیاری کی ہوئی ہے پچھلے 40 سال سے. تو اس کا اینڈ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ صلح کر لیں. اور عرب ملک بھی مسلمان ہے اور ایران بھی ایک مسلمان ملک ہے. سنی شیعہ کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو سپیس دیں. ایران تو پہلے ہی دیتا ہے, عرب ملکوں کو بھی دینی چاہیے. اور میرے خیال ہے ایران نے ماضی میں جو پراکسی وار کے ذریعے عرب ملکوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا, ان کو بھی اب احساس ہے. مستقبل میں انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہی انشاءاللہ جائیں گے. اور اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے مین ریزن جو ہے وہ امریکہ ہی تھی. علمی پوائنٹ نمبر 12, مجھے اب ٹینشن پڑ گئی ہے یہ جو 1447 ہجری کا حج آنے والا ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی جون میں آئے گا آلموسٹ 2026 میں. تو یہ حج تو مجھے اس وقت آلموسٹ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے اس اعتبار سے کہ صرف عرب کے لوگ ہی شاید حج کے لیے پہنچ سکیں. باہر سے تو فلائٹس جانا مشکل ہو جائیں گی جنگی صورتحال کے اندر. اب مجھے اس حکمت کی سمجھ آئی کہ اسلام نے جو 4 حرمت والے مہینے رکھے ہوئے ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ حج کی وجہ سے تھے. ذی قعدہ, ذو الحجہ اور محرم. چونکہ حج کے قافلے پہلے ہی چل پڑتے تھے نا, اس وقت ایئر فلائٹس تو نہیں تھی, تو لوگ رمضان کے بعد تیاری شروع کر دیتے تھے. ذی قعدہ سفر کا مہینہ ہوتا تھا, ذو الحجہ جو ہے وہ حج کا مہینہ, اور اس کے بعد واپسی پہ آنے کے لیے بھی محرم. اس لیے آپ دیکھیں یہ تینوں حرمت والے مہینے اکٹھے ہیں, ذی قعدہ, ذو الحجہ اور محرم, اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بھی ذکر ہے حرمت والے مہینوں کا, اور ان مہینوں کے نام جو ہیں وہ صحیح بخاری مسلم کے اندر آئے ہیں. نبی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کا اس میں. تو اب حرمت والے مہینوں سے پہلے کسی طریقے سے جنگ رکنی چاہیے, اور یہ جنگ اگر کوئی رکوا سکتا ہے تو وہ عرب کنٹریز رکوا سکتے ہیں. چائنا اور رشیا بھی نہیں رکوا سکتے. جب تک عرب ملک چیخیں نہیں ماریں گے اس وقت تک امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عرب جو اتنے کمزور ہیں ان کی بات امریکہ کیوں کر مانے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی ساری طاقت کے پیچھے ہے ہی عرب. 1974 کی ایک امریکن پریزیڈنٹ کی تقریر ہے جو آج بھی یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے, چھوٹی سی تقریر. اس وقت تک امریکہ کا حال یہ تھا کہ امریکہ اتنے ہی ڈالرز پرنٹ کرتا تھا جتنا ان کے پاس سونا ہوتا تھا. اصول بھی یہی ہے, اسی وجہ سے آپ کی کرنسی مضبوط ہوتی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے پوری دنیا سے سونا خریدنا شروع کر دیا, جس طرح آج کل چائنا لے رہا ہے, اور یہ سارے یورپین ملکوں نے بھی سونا رکھوانا شروع کر دیا. امریکہ نے ایسی گیم ان کے ساتھ ڈالی, ان کو ڈالر کا غلام کر کے رکھ دیا. بعد میں امریکہ نے دیکھا کہ ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب ہم جتنے مرضی ڈالر چھاپیں, کاغذ ہی لگنا ہے نا, سونا ہمارے پاس نہ بھی ہو ہم دنیا کو رول کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک آفیشیل اپروول کی ضرورت تھی. 1974 میں جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, انہوں نے آفیشیل ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کی کہ میں وقتی طور پہ کچھ عرصہ کے لیے اسٹیٹ بینک کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس جو سونے کے ریزرو ہے نا, اس کا جو ریلیشن شپ ہے کرنسی کے ساتھ, اس کو اب قائم رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ڈالر چھاپ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, وقتی طور پہ ہماری اکانومی کو سہارا دینے کے لیے, پرماننٹلی نہیں. آج جناب 8 مارچ 2026 ہے اور بات میں کر رہا ہوں 1974 کی. آج تک وہ کچھ عرصہ ختم نہیں ہوا جی, 50 سال ہو چکے ہیں. وہ کچھ عرصہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اور اس وقت اگر امریکہ کا پول کھل جائے تو یہ دنیا کا غریب ترین ملک ہے, جتنا اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اور جتنا انہوں نے ڈالر چھاپ لیے ہوئے. لیکن چونکہ سپر پاور ہے, ڈالر چلتا ہے, اور اس ڈالر کو سپورٹ دی ہوئی ہے اللہ معافی دے آپاں عرب کنٹریز. اسی وقت 1974 میں امریکن پریزیڈنٹ پہنچے عرب ملکوں کے پاس کہ آپ نے ہمیں وقتی طور پہ ایک سہارا دینا ہے, کہ آپ نے تیل صرف اسی کو دینا ہے جو ڈالر لے کر آئے. تو پھر ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, لوگوں نے ڈالر لینا شروع کر دیے. ڈالر بغیر سونے کے بھی سٹیبل رہا, آج تک سٹیبل ہے. اسی سے پیٹرو ڈالر کی ٹرم ڈیوائز ہوئی کہ یہ ڈالر وہ ہے جس کے پیچھے پیٹرول ہے, گولڈ نہیں ہے, اور وہ پیٹرول کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. اسی وجہ سے امریکہ نے رسپانسبلٹی لے لی تھی کہ کبھی بھی عرب ملکوں پہ حملہ ہوا تو ہم سپورٹ کریں گے آپ کی, آپ ہمارے ساتھ یہ نیکی کریں کہ آپ نے پیٹرول بغیر ڈالرز کے نہیں دینا. اب دنیا کا 50% سے زیادہ پیٹرول وہیں سے نکل رہا ہے, اور پیٹرو ڈالر کی وجہ سے ڈالر کامیاب رہا. اسی لیے صدام حسین نے جب حملہ کیا کویت کے اوپر تو پھر امریکہ مدد کو پہنچا, اگرچہ امریکہ ہی نہیں حملہ کروایا تھا. یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, پہلے حملہ کرواتے ہیں پھر ریسکیو کرنے کا بھی پیسہ لیتے ہیں, پہلے سیفٹی کا بھی, اور اس دفعہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, سب کچھ ہی خالی کر کے چلے گئے. آج اگر عرب ملک یہ تہیہ کر لیں کہ ہم
डॉलर्स में तेल नहीं बेचेंगे, किसी और करेंसी में बेचेंगे, अपनी में बेचें, चाहे वो रशियन करेंसी हो या चाइना की हो, किसी, तो अमेरिका की इकॉनमी धड़म से नीचे आ जाएगी। इसलिए मैंने ये जो बात की कि ये सिर्फ अरब मुल्क हैं जो ये जंग रुकवा सकते हैं, और इनको अगर आमादा करना है किसी मुल्क ने तो वो पाकिस्तान ही हो सकता है कि इनको समझाए और मत दे। सऊदी अरब को तो काफी हद तक समझा लिया है। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये जंग रुक जाएगी, और हजरत ट्रंप को तो यू टर्न लेने में कोई मसला नहीं है। उसने कहना हमने अपने मकासद पूरे कर लिए हैं। जिस तरह पहले उसने कहा था कि हमने 2 बम मारे हैं, अब कोई मसला नहीं है, हमने उनकी सारी साइट्स तबाह कर दी हैं। फिर अचानक एक और कोई वजह घड़ ली तो उसको झूठ बोलने में भी कोई हाथ नहीं। वो कहेगा कि हमने देखे सब कुछ खत्म कर दिया, हमने तो सुप्रीम लीडर को हटाना था, हटा दिया, ठीक है। और अब जो आया वो जो भी आएगा वो कहेंगे उसने मान लिया कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगा। अब उनको ये भी ख्याल आएगा कि वो तो सारी शराइत मान गए, हालांकि वो जंग शुरू होने से पहले सारी शराइत मान चुके थे। तो जंग ये इंशाअल्लाह ताला रुकनी है, ये हमेशा के लिए जंग जारी नहीं रहनी। जंग इंशाअल्लाह ताला ये रुकेगी, और इसके पीछे अरब मुल्कों को जोर लगाना पड़ेगा। इल्मी पॉइंट नंबर 13 वो ईरानी कुर्दों से मुतालिक है। उनको सलूट है कि जी ईरान की हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा ये अनाउंसमेंट कर दी है कि हम किसी भी बाहर की रजीम का साथ नहीं देंगे, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि अमेरिका इनको उभारने की कोशिश कर रहा था। इराकी कुर्द जो है उनको तो असला दिया है, वो आपने कुछ वीडियोस देखी हैं, वो मोटे मोटे आपको कुर्द नजर आ रहे हैं। इन बेचारों ने क्या लड़ना है, वो नुमाइशी एक वीडियो चला दी उन्होंने। दूसरी तरफ कुछ कुर्द जो हैं वो तुर्की में रह रहे हैं, ज्यादातर तुर्की में रहते हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब। उनको तैयब अर्दगान काफी है, उसने तो क्लियर कट उनको धमकी दे दी है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है कि जब कुर्दिस्तान की तरफ बात जाएगी तो फिर तुर्की का भी कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ ईरान का भी मिलेगा, कुछ इराक का भी। इतने सारे मुल्कों को तोड़ना पड़ेगा, और ये कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ हजरत ट्रंप ने एक शोशा छोड़ा है ईरान वालों को ना पैनिक करने के लिए, निकलना इसमें से कुछ भी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो दुनिया ने नेशन स्टेट्स मान ली है ना, हमारा तो तजुर्बा यही है कि जब कभी नेशन स्टेट के खिलाफ कोई बागी खड़े हुए ना तो उनकी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। आप तामिल टाइगर्स की तहरीक देख लें जो श्रीलंकन थे, कोई कामयाब नहीं हुई। उसके बाद खालिस्तान की तहरीक सिखों की नहीं कामयाब हुई। पाकिस्तान में देख लें BLA की तहरीक, कोई कामयाब नहीं हुई। बांग्लादेश वाला एक मामला हुआ, और वो भी इसलिए हुआ कि वो तकसीम के वक्त ही 2 मुल्क बनने चाहिए थे, क्योंकि ये तो जुग्राफिया मिलता ही नहीं था, बीच में एक दुश्मन मुल्क इन्वॉल्व था, एक हैप्पी एंडिंग उसी वक्त होनी चाहिए थी। वो एक एक्सेप्शनल केस है। फिर जम्मू कश्मीर की आप तहरीक देख लें, और अब ये कुर्दिस्तान वाली तहरीक। नेशन स्टेट्स की बाउंड्रीज जो है वो दुनिया ने मान ली है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो ऑर्डर है उसके अंदर इस तरह की कोई तहरीक हमें नहीं लगता कि कामयाब होगी, और ना इस किस्म की तहरीक का आलाकार किसी को बनना चाहिए कि वो अपने अवामुन नास को जो है वो खामखा जंग के अंदर झोंक दें। इल्मी पॉइंट नंबर 14 ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी अगला नंबर पाकिस्तान का लगा हुआ है। आप अरसे दराज से ही सुन रहे हैं कि जी अगला नंबर पाकिस्तान का है। ये हमारे उस्ताद डॉक्टर सार साहब भी कहते थे, और वो पाकिस्तान की मोहब्बत में कहते थे सारे। इन सारे भोले भाले लोगों से मैं अर्ज करूंगा कि अगला नंबर पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का नंबर तो 1947 से ही लगाया हुआ है इन्होंने। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह 80 साल से इस मुल्क को संभाला हुआ है। कभी पाकिस्तान की रियासत स्मार्टली प्ले करती है, बच जाती है, कभी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हालात वाकयात ऐसे आते हैं कि पाकिस्तान बच जाता है। और अभी भी आप कुछ अरसा पहले तक देखें, पाकिस्तान की दुनिया में कोई औकात ही नहीं थी, और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मई 2025 की जंग के बाद 9 मई 2023 का जो पाकिस्तान को जख्म लगा था, अल्लाह ने 10 मई 2025 को ना सिर्फ उस जख्म को साफ किया बल्कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत दी। इसलिए मैंने अपने एस्टेब्लिशमेंट से भी 12 वीडियोस के जरिए रिक्वेस्ट की है। ज़ाहिर है मेरे उनसे कोई ताल्लुकात तो नहीं कि मैं उनको डायरेक्ट कह सकूं, वीडियो में ही मैंने कहना होता है कि खुदा के लिए अब 9 मई वाला मामला इसको दरगुजर का मामला करें, और आप हर साल 10 मई का दिन मनाया करें। 9 मई के जो मुकदमात हैं उनको आप मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन इस दिन को ना मनाएं। ये हमारे लिए एक स्याह दिन है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी नेशन को उभारा गया रियासत के खिलाफ, इसको याद करने की बजाय 10 मई को याद करें जो अल्लाह ताला ने हमें पूरी दुनिया में इज्जत दी। तो 9 मई का जो तारीख दिन है वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। ये मेरा मशवरा है हमेशा, और मुस्तकबिल में भी मैं दूंगा। अगरचे अब कल वो फैसला भी आ गया है GHQ हमला केस का, और उसमें कई लोग इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो गए हैं, 10-10 साल की सजाएं हो गई हैं। ठीक है, इस साल 9 मई का दिन नहीं बनाया पाकिस्तानी फौज ने,
تاریخ ڈے کے طور پر. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بس اس کو اب تاریخ دن منانے کی بجائے اب 10 مئی کو دن منایا کریں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور اسی کے اوپر ایمفسائز کریں. تو پاکستان کا انشاءاللہ نمبر اس طرح کا نمبر کبھی نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان نے اللہ کے فضل سے جو قربانیاں دے کر ایٹم بم بنایا تھا, آج وہ ایٹم بم ہمارے کام آیا ہوا ہے. ہاں الحمدللہ. لوگ یہ جو آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ جی ایٹم بم کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے, چلائیں, کیا کریں, کہاں چلائیں, یا دماغ کام کرتا ہے ان لوگوں کا. یہ پٹاخہ ہے جو آپ نے چھوڑنا ہے. ایٹم بم چلانے کا مطلب پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ آج لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ شاید ٹرمپ اپنی جنگ جیتنے کی خاطر ایران کے اوپر ایٹم بم پھینک دے, جس طرح اس وقت جاپان کے شہنشاہ کا دماغ سیدھا کرنے کے لیے ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے ایٹم بم پھینکا اور اس نے سرنڈر کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران سرنڈر کرے گا. بھائی وہ ورلڈ وار 2 تھی. اب یہ جو ورلڈ وار 3 ہے نا, اس کے اندر اگر کسی ملک نے ایٹم بم استعمال کیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایٹم بم جو ہے وہ اپنے مخالف کے خلاف استعمال کر کے سکون سے گھر میں بیٹھے گا. پھر ایک ایک کر کے سارے ایٹم بم باہر نکل آئیں گے. وہ موٹو تو تیار بیٹھا ہوا ہے کم, ہاں وہ تو کہہ رہا ہے منو کام دسو. ہاں ظاہر ہے یہ پھنسے ہوئے. اب جب کوئی پھنسا ہوتا ہے, ادھر ساؤتھ کوریا بھی شور مچا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو میزائل ہیں وہ آپ یہیں رہنے دیں, یہ لے گئے تو کہیں موٹو نہ ادھر آ جائے ہمارے پاس. شکل اس کی معصوم سی ہے, کیوٹ ہے, اور اس کی تعلیم ساری ہوئی ہے گوروں کے پاس. بچپن میں تو یہ بڑا یعنی اچھا سا تھا, اور جب اس کا والد فوت ہوا ہے تو آپ دیکھیں بالکل چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا ہے, لیکن اس کے کارنامے دیکھیں, اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہوا. یہ المیہ ہے, یہ اس دور کا ہٹلر ہے, یہ انسانیت کے منہ کے اوپر دھبا ہے کہ 21ویں صدی میں نارتھ کوریا میں کروڑوں لوگ ایک شخص کی تکلیف کاٹ رہے ہیں, اس کی جیل کے اندر ہے. یہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ 21ویں صدی میں اس ماڈرن سیولائز ورلڈ کے اندر اس موٹو جیسی بلائیں بھی موجود تھیں, جبکہ دنیا نے ورلڈ وار 2 کے بعد لرن کیا تھا کہ آپ کوئی دوبارہ ہٹلر نہ آئے. تو اس اعتبار سے تو یہ ایک تکلیف دہ چیز. لیکن یہ ایٹم بم اگر خدا نہ خواستہ چلایا امریکہ نے تو پھر ایک ایٹم بم نہیں چلے گا, پھر کئی ایک ایٹم بم چلیں گے. ظاہر ہے کہ پھر لوگوں نے اپنی سروائیول کے لیے پھر آگے چلنا ہے. اب تو کسی کی بدماشی نہیں ہوگی. اس وقت تو ایٹم بم ہے ہی صرف امریکہ کے پاس تھا نا, یہ بھی آپ کو پتا ہے نا. ایٹم بم صرف امریکہ کے پاس تھا. مین ہیٹن ان کا پروجیکٹ تھا, 1.5 لاکھ بندہ انہوں نے بھرتی کیا تھا, 4 سے 5 سال میں ایٹم بم بنا لیا تھا. حضرت آئنسٹائن نے فارمولا دیا تھا E=mc². جب ہمارے اعلی حضرت حسام الارمین لکھ رہے تھے 1905 میں, اور المحند علی المفند لکھی جا رہی تھی, اس وقت 1905 کے اندر آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی, اور بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی, اور یہ ایکویشن انسانیت کے حوالے کی پازیٹیو مقصد کے لیے, لیکن اس کا پھر نیگیٹو مقصد بھی پورا کیا لوگوں نے, پازیٹیو بھی. تو اس وقت تو صرف ایٹم بم تھا امریکہ کے پاس. اب تو ڈکلیئرڈ پاورز ہی آپ دیکھ لیں 7 ہیں, 5 تو وہ سپر پاورز, امریکہ, UK, فرانس, چائنا اور رشیا, اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان. یہ 7 تو ڈکلیئرڈ ہیں, اور انڈکلیئرڈ آپ 2 اور شامل کر لیں, اسرائیل اور نارتھ کوریا. نارتھ کوریا کا کنفرم نہیں ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ چائنا نے ان کو اپنی پراکسی بنایا ہوا ہے. ایک طرف دیکھیں چائنا کتنا معصوم بنتا ہے, اور دوسری طرف اس معصوم کو بھی انہوں نے پالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ورلڈ پالیٹکس ہے بھائی. اللہ تعالیٰ بچائے جی اس پالیٹکس سے, اور دنیا کو رہنے کے قابل بنائے. تو یہ پاکستان نے جو قربانیاں دے کر, پاکستان کے عوام نے ٹیکسز دے کر ایٹم بم بنایا تھا, تو آج ہمارے کام آ رہا ہے. تو یہ کوئی پٹاخہ نہیں ہے جو آپ نے چھوڑ دینا جی ایٹم بم چلا دیں. کدھر چلا دیں ایٹم بم؟ چلا دیں جا کے امریکہ کے اوپر, دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, کتنا اس کو ایڈوانٹیج ہے, ادھر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو ہر جگہ پنگے لیتا ہے, یہ نیچرل پروٹیکشن ہے اس کو. تو اسرائیل کے اوپر بھی پھینکیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ دنیا کو آپ نے ختم کرنا ہے. دنیا اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ ایٹم بم ایک دوسرے کو مار کے تو آپ ختم ہو جائیں. ایٹم بم جو ہے وہ ہاتھی کے دانت ہیں, دکھانے کے لیے. اس کی وجہ سے آپ کا دشمن آپ کے اوپر چڑھائی نہیں کرتا. آج انڈیا اگر رکا ہوا ہے تو وہ ہماری داڑیوں اور پگڑیوں کی وجہ سے نہیں رکا ہوا, نہ وہ داتا صاحب کے مزار کی وجہ سے رکا ہوا ہے, نہ عبداللہ شاہ غازی نے اس کو روکا ہوا ہے. ہاں, یہ حضرت آئنسٹائن کا جو فارمولا ہے نا E=mc², اس کی برکت سے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ نے محنت کی, اور ہمارے حضرت جو ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی, اور باقی وہ حضرت جن کے نام بھی لوگوں کو نہیں پتا, ان کی کنٹریبیوشن ان سے بھی زیادہ ہے. کچھ ان میں سے زندہ ہیں, کچھ فوت ہو چکے. ان سب لوگوں کی محنت ہے. اور الٹیمیٹلی
یہ حضرت گریٹ برٹن کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنی آرگنائزڈ آرمی ہمیں دی وراثت میں. ہاں ادروائز پاکستان کے پاس اگر وہ آرمی نہ ہوتی جو گورے ہمیں دے کے گئے ہیں تو ہمارے پاس ایٹم بم بھی نہ ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ظاہر ہے یہ سب کچھ پاکستان کی آرمی کے انڈر ہوا ہے نا. جتنے ایٹامک انرجی کے ادارے ہیں انہوں نے کام جو کیا ہے سارا آرمی کی سیکیورٹی میں کیا ہے. بجٹ سارا آرمی نے ارینج کیا اور ظاہر ہے ملک کی سیکیورٹی کو انہوں نے ہی دیکھنا تھا. تو اگر یہ گریٹ برٹن کی فوج نہ ہوتی اتنی آرگنائز, یہ بھی میں کریڈٹ گوروں کو دیتا ہوں, تو آج ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا. تو یہ ایٹم بم جو ہے ڈیٹرنس کے لیے ہے. ہمارا میزائل پروگرام ڈیٹرنس کے لیے ہے. پہلے ایٹم بم تھا, پھر پاکستان نے سوچا کہ ایٹم بم کسی ملک تک پہنچانے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ پہنچانا پڑ گیا تو ہمارے پاس لوڈنگ ڈیوائس بھی ہمیں چاہیے. پھر میزائل پروگرام شروع ہوا اور وہ بے نظیر کو کریڈٹ جاتا ہے. اس نے اپنے دور کے اندر یہ پروگرام شروع کیا, جس طرح اس کے والد نے ایٹامک انرجی کا یہ پروگرام شروع کیا 1996 میں جب وہ پرائم منسٹر بنی تو یہ میزائل پروگرام شروع ہوا. اور پھر 99 میں نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت دھماکے ہوئے, اور پھر مشرف صاحب کو اس حوالے سے کریڈٹ جاتا ہے. اگرچہ میں ان سے بہت اختلاف رکھتا ہوں لیکن یہ کریڈٹ ان کا ہے. انہوں نے نیسکوم کا ادارہ بنا کے کئی ادارے ایک جگہ جمع کیے اور پاکستان کے میزائل پروگرام کو ایپیکس کے اوپر پہنچانے والا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ پرویز مشرف ہے. اس زمانے میں اس نے ڈاکٹر سمر مبارک مند کو ہیڈ بنایا ان سارے اداروں کا. اور پھر ہمارے یہ پروگرام شاہین میزائل کا, غوری میزائل کا, ابدالی کا, یہ سارے کے سارے پروگرام چلنا شروع ہوئے. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی یا نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی. ہمارے اس ڈیفنس کے پروگرام کے اوپر کبھی کسی نے کٹ نہیں لگایا, ہمیشہ سب نے سپورٹ کیا. ظاہر پاکستان کی سیکیورٹی کو کسی اعتبار سے بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس حوالے سے ہمیں اپنی اس کمزور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم جو اپنی سیکیورٹی کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ پیسہ آج ہمیں پے کر رہا ہے. یہاں ہم بھی بات کرتے ہیں جی فوج اتنا پیسہ کھا گئی جی اور ہم نے اپنی سیکیورٹی پہ اتنا پیسہ لگا دیا, کس کام کا؟ تو آج بھائی کام آ رہا ہے نا, آج وہ پیسہ کام آ رہا ہے. ورنہ ایک دن کے لیے فوج ہٹ جائے نا بارڈر سے تو جیلم اکیڈمی میں طالبان بیٹھے ہوں گے, ہاں, اور باپا جانی اگلے دن جنت الفردوس میں ہوں گے. رائے ونڈ مرکز بھی شاید مشکل سے بچے کیونکہ ان سے بھی ان کو بڑا بغض ہے, کیونکہ رائے ونڈ کی تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ فیول نہیں بنی ان خوارج کا, چھوڑنا ان کو بھی کوئی نہیں. اور ہمارے جو کراچی کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے, ان پہ تو قاتلانہ حملہ کروایا ان لوگوں نے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر 3-4 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں یہ. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, ڈیفنس پہ جو کچھ ہم نے لگایا وہ آج ہمیں پے کر رہا ہے. یہ ملک میں آپ کو اسٹیبلٹی اگر نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود فوج کا بالکل کوئی کام نہیں ہے کہ پالیٹکس میں لچ فرائی کرے. ہاں, ہم اپنے اس آئین کے پابند ہیں جو 1973 کا ہے. اگر فوج کو, عدلیہ کو یا کسی ادارے کو شوق ہے نا سیاست میں آنے کا تو آئین کو تبدیل کریں جس طرح انہوں نے کر لیا پچھلے دنوں. تو ٹھیک ہے, آئین جب تبدیل ہو چکا تو ٹھیک ہے, وہ حصہ بنتا جا رہا ہے. ہاں, ہمیں اختلاف رائے ہے, ہم پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے. یعنی میں استثناء کو نہیں مانتا, کسی پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, آرمی چیف کو استثناء نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی پاکستان کے آئین میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شرع ہیں جو ہم نہیں صحیح سمجھتے. مثلا صدر پاکستان جو ہے وہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے, لیکن اسلام کی روح سے قاتل کو صرف ورثہ معاف کر سکتے ہیں, صدر پاکستان کا باپ بھی نہیں معاف کر سکتا. لیکن پاکستان کے قانون میں ہے. تو اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جتھے لے کر کیپٹل سٹی کو بلاک کر دینا ہے یا خود کچھ حملے شروع کر دینے ہیں. نہیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے اور رائے عامہ ہموار کرنی ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, چند حرام خور جو یوٹیوبرز ہیں وہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر, بلکہ کہنا چاہیے اپنے حرام کے ڈالرز کمانے کی خاطر, پالیٹکس سے یا کسی پولیٹیکل لیڈر سے بھی ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ کب چاہیں گے کہ وہ باہر نکلے؟ وہ تو کہیں گے اندر رہے, ہم 35 اپریل اور 36 مئی اور 40 جون کی ڈیٹ دیتے رہے. اور دیکھیں نا وہ جو بڑا وہ داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے جس نے میرے اوپر کئی دفعہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں, ہر دفعہ وہ ذلیل ہوا ہے. آپ اس کی پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں, اس نے کہا ٹرمپ آئے گی, ایک فون کرے گی اور ہمارے لیڈر کو باہر نکالے گی. خیر اس نے تو اس طرح نہیں کہا, وہ تو پنجابی ہے, یہ میں نے کسی اور کے حوالے سے بات کی. بال یہی جملے اس نے اپنے انداز میں اپنے ولاگ میں بیان کیے ہیں. آپ کو ان سے پوچھنے والا ہے تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اپنے حرام کے ڈالر پکے کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ اس طرح ریاست کے خلاف ابھارتے ہیں. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. ریاست کے خلاف آنے سے ریاست کے ہاتھ میں ظاہر ہے سلطہ ہے, بندوق ہے, اور ریاست ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرے گی اور اس میں
خون جو ہے وہ عوام الناس کا بہے گا. بچے ساروں کے باہر ہیں. آپ دیکھ لیں جو زیادہ شور مچاتے ہیں ان کے اپنے بچے بھی باہر ہیں. نواز شریف صاحب کے بچے کہاں ہیں؟ باہر ہیں. ان کے پاس پھر بھی ایکسکیوز موجود ہے, وہ کہتے ہیں پالیٹکس میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بچے کہاں ہیں؟ باہر ہیں. ان کے پاس بھی ایکسکیوز موجود ہے کہ پالیٹکس میں نہیں ہے. زرداری صاحب جب مشکل وقت آتا ہے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں, لیکن ایک بچہ ان کا پالیٹکس میں ہے, دوسرے کو بھی انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے, آصفہ بھٹو کو بھی. اور جرنیل ان کی تو اکثر کی فیملیز باہر ہیں, وہ تو اس طرح ٹور لگاتے ہیں جس طرح دوسرا ان کا گھر وہاں پہ ہے. پیچھے ہم لوگ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہیں, وہ یہیں بیٹھے ہوئے. تو ہمیں فخر ہے انشاءاللہ ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. تو اس ملک کی چونکہ ہمیں ضرورت ہے تو اس لیے ہم نے ملک کے خلاف کوئی اس قسم کی سازش برداشت نہیں کرنی. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب ملک کے حق میں یا ریاست کے حق میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو فوج کے حق میں کیوں سمجھتے ہیں. کوئی پاکستان کا جھنڈا لگا لے تو کہتے ہیں یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار بن گیا. مجھے بتائیں یہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے یہ فوج کا جھنڈا ہے؟ کیا پاکستان فوج نے بنایا ہے؟ پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے جو ایک سیاستدان تھا, ایک وکیل تھا. اور اس سے تلخ بات جو آپ کو بری لگے گی خصوصاً مذہبی طبقے کو, پاکستان اس پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے جو سگار پیتا تھا, پینٹ شرٹ پہنتا تھا, انگریزی بولتا تھا, کتے پالے ہوئے تھے. اور اس کا لباس آپ دیکھیں, آج کا کوئی امیر آدمی بھی وہ لباس افورڈ نہیں کر سکتا. اور قبضہ ملک کے اوپر کس کا ہے؟ مولویوں کا. مولویوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے میں؟ یہ میرا سوال ہے. یہ کہیں گے ہم سپورٹر تھے. سپورٹر تھے نا, لیڈر کون تھا؟ لیڈر تو ایک سیکولر ذہن کا بندہ تھا جو سب کو ایگزسٹ کروا کے رکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, پاکستان کی بنیاد 2 نیشن تھیوری کے اوپر ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 قومیں آباد ہیں. یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے. پاکستان ایک مذہبی سٹیٹ کے طور پہ نہیں بنی تھی, ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر. اور ظاہر ہے اس نیشن کا مذہب اسلام, یہ ہماری کچھ نصیبی. لیکن اس کو فرقہ واریت کی نظر کرنا, مولویوں کے قبضے میں دے دینا, ایک دوسرے کے گلے کاٹنا, ظلم کیا. مجھے تو اکثر کبھی موقع ملے, کوئی میرے اپنے دوست احباب میں جاننے والے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, تو میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, ظاہر ہے دوستی یاری ہمارا تو تعلق ایسے ادارے سے رہا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار دیکھیں ملک بنایا ایک پولیٹیکل لیڈر نے اور ہولڈ ہے فوج کا. ملک بنایا ایک سیکولر بندے نے جس نے کتے پالے ہوئے تھے, جو انگریزی بولتا تھا, پینٹ شرٹ پہنتا تھا, سگار پیتا تھا, اور قبضہ کیا ہوا مولویوں نے. کتنا بڑا المیہ ہے, کتنا تضاد ہے. اس تضاد کے اوپر غور کریں. اور یہ صرف غور میں اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ باقیوں کو بھی سپیس دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ مولویوں کو باہر پھینک دیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں اور دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. اپنی مرضی سے مطابق, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کپڑے اتار کے تو روڈ پہ نکل آئیں, یہ اجازت تو یورپ امریکہ میں بھی نہیں آپ کو ملے گی. مراد یہ کہ کو ایگزسٹ کرے. یہاں تو ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ایگزسٹ نہیں کرنے دیتا. یہ تو ہماری برکت ہے کہ ان ساروں کا غم سانجھا ہو گیا, تو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ صرف میرے خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب سارے آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بھائی یہ غم ہی اتنا بڑا لگ گیا ان کو. میں نے تو عرصہ دراز ہو گیا کہ کبھی سنا ہو کہ کبھی کسی بریلوی نے اہل حدیث کے خلاف کوئی ویڈیو بنائی ہو. ڈرتے ڈرتے اختلاف رائے کرتے ہیں. اگلے دنوں میں نے ایک بریلوی کٹر مولوی کی ویڈیو دیکھی جو مجھے گالیاں نکالتا ہے, اور وہ ایک ٹک ٹاکر قاری صاحب جنہوں نے 8-10 سپیکر لگائے ہوتے ہیں تراویح میں نام لیے بغیر, ان کا وہ رد کر رہا تھا اور اتنے احترام سے نام لے رہا تھا جیسے اس کا باپ ہے. اس تنقید کو آپ نے وہ نہیں سمجھنا, ہم چاہ رہے ہیں ہم اس طرح کر کے. میں نے کہا دیکھو میرا جب ذکر آتا ہے تو ان کی جھاگ چھوٹ جاتی ہے. جو ان کو مسلمان سمجھتا ہے اور جو بریلویوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے ان کا نام اتنے احترام سے. ابھی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جنید بھائی, کراچی میں ہوتے ہیں, انہوں نے وہ پنڈی کے مفتی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, رات کو اپلوڈ ہوئی. اس سے پوچھا گیا کہ بتائیں مودودی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ڈاکٹر سرار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. آپ کو پتا ہے کہ بریلویوں کا کیا خیال ہے ان تینوں کے بارے میں. ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے تو جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا. بریلویوں کو تو ساروں کو پتا ہے کہ وہ مولانا مودودی کو کیا سمجھتے ہیں, ڈاکٹر سرار کو کیا سمجھتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں. اور پھر میرا بھی نام انہوں نے ذکر کر دیا. اس نے باغیوں کو تو چھوڑ دیا, اس نے کہا ایک ایک کر کے پوچھیں, اور شروع کیا مجھ سے. اس نے کہا کہ وہ تو کافر ہے, سیدھا کافر. کون؟ جس نے چشتی رسول اللہ کلمے کا دفاع کیا ہوا 2009 کے مناظرے میں, جو قیامت تک اس کو ہانٹ کرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں, لیکن ویڈیو تو چڑھی ہوئی ہے. 2009 میں شتیہات کے نام کے اوپر اس نے فراڈ کیا تھا. حالانکہ شتیہات تصوف میں ان کے جو فراڈ تصوف چل رہی ہے اس میں اللہ کے لیے ہوتی ہے, رسول اللہ کے لیے نہیں ہوتی. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار.
پھر مودودی صاحب کا ذکر ہوا تو کہتا ہے کہ ہاں علماء کا کوئی اختلاف رائے ہے ان سے، بس اتنا. ڈاکٹر سراج صاحب کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، کل تک یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالیاں دیتا تھا یزید کے مسئلے پہ، اور آج ذکر ہو اس کا ہاں علماء کا، اپنا نہیں بتا رہا، کہہ رہا علماء نے ان کے بارے میں اختلاف رائے کیا ہے، بس اتنا. اختلاف رائے تو تیرے بارے میں تجھے بریلوی سے نکال کے باہر پھینک دیا، تیری اوقات یہ ہے. باپا جانی ہمارے ایکس مرشد نے، ہمارا ہی فیض ہے. ظاہر ہے میں ان لوگوں کے اوپر اڈیالہ جیل میں قنوت نازلہ پڑھتا رہا ہوں، ہاں الحمدللہ میں باہر نہیں نکلا، یہ سارے اندر تھے، کہہ رہے تھے بابوں نے اندر کروایا ہے. ہاں باباؤں کے بابا نے تو سارے نو پھر اندر کروا دیتا. ہاں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. آخری علمی پوائنٹ نمبر 15، وہ میرے بھائیو جہاد اور قتال سے متعلق. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ہائیسٹ گڈ سمم بونم وہ قتال ہے، کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں اتر آئے. اس سے بڑی کوئی نیکی انسان کما نہیں سکتا. جب واقعتاً جہاد فرض ہو اور آپ ایبلٹی بھی رکھتے ہو جہاد لڑنے کی، بیلچے پہ گولیاں روکنے کی نہیں، سلطان رائی کی طرح. ہاں جب سے نیشن سٹیٹس بنی، پراپر فوجیں بن گئی، پھر عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے لڑے گا، وہ صرف ٹیکس دے گا، فائنینشل سپورٹ دے گا. ٹرینڈ فوجیوں کا کام ہے وہ آگے جا کے لڑے. یہ جو مولوی آئے دن اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، وہ ایک وابی مولوی اگلے دن اناؤنسمنٹ کر رہا تھا 1 لاکھ اہل حدیث نوجوان میں نے تیار کر رکھے، ایویں چڑھ دیتی. نگ نے لے کے جانے نے 1 لاکھ، ان کے پاس ایسا لیٹسٹ اسلحہ ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے. ایک یہودی نکال دیا نا تو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے نا تمہارا 1 لاکھ فارغ کر دے گا، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، سامنے بھی نہیں آئے گا. کہانیاں کرانی بند کرو یار، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرو بجائے یہ جذباتی جملے بولنے کے. جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہتے ہیں جہاد اور قتال کے خلاف ہے. استغفر اللہ، جہاد اور قتال کے جو خلاف ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کا سمم بونم ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو صفیں باندھ کر اللہ کے حضور قتال کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جو ہم نے مئی 2025 کی جنگ میں بنیان مرصوص نام رکھا تھا اپنے اس مارکے کا، مارکے حق کا، بیٹل فیلڈ میں. تو یہ اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ تو ہمارے نبی کی خواہش ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر تمنا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی بستر مرگ پہ اپنے گھر میں مرا اور دل میں شہادت کی تمنا تھی تو اللہ تعالیٰ اسے شہید ہی کاؤنٹ کر لے گا. دیکھ لیں، تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن چیپلی جا کے مر نہیں جانا، آپ نے تیاری کرنی ہے. جو سورۃ الانفال میں آیا کہ خوب تیاری کر کے رکھو پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے اور آلات جنگ کے ذریعے دشمنوں پہ روب ڈالنے کے لیے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں تیر تھا اور آج میزائل ہیں، ایئر سٹرائکس ہیں. تو یہ تیاری کر کے رکھنی ہے آپ نے. صرف زبانی کلامی باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ جناب خیر ہے غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے. اچھا بدر میں نازل ہوئے تھے تو قادسیہ اور یرموک میں کیوں نہیں نازل ہوئے؟ وہاں کسی صحابی نے رپورٹ نہیں کیا کہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہو. 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے قادسیہ میں، ہزاروں یرموک میں رومنز کے خلاف لڑتے ہوئے. صحابہ کرام نے تو اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک خاص پیریڈ آف ٹائم ملا تھا نبی علیہ السلام کو، اللہ نے دین کا غلبہ کرنا تھا. اور یہ سورۃ الانفال میں موجود ہے کہ غیبی مدد کی گئی ہے، ورنہ وہ حالت نہیں تھی کہ مسلمان جنگ جیت سکتے تھے. غزوہ بدر کے اوپر میں نے پچھلے دنوں کئی ٹی وی چینلز کے اوپر گفتگو کی ہے، وہ آپ سن لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غزوہ بدر بھی ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی جو ڈیفرنٹ بنا کے پیش کی گئی. صحابہ کرام تو جنگ لڑنے ہی نہیں گئے تھے، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں نے چونکہ اس وقت کافر تھے، مکے میں مسلمانوں کا سامان لوٹا ہوا تھا. تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پہ ان کو لڑوا دیا مشرکین عرب کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یوم الفرقان بنائے گا غیبی مدد کر کے. اس لیے وہ 8 تلواریں تھیں.